رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. والله عزيز ذو انتقام. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. ملک کے ممتاز قاری جناب قاری حسیب خان صاحب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 سے 4 تک تلاوت کر رہے تھے. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الف لام میم. خدا وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا. اس نے اے محمد تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی، یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے پہلے تورات اور انجیل اتاری، پھر قرآن نازل کیا جو حق و باطل کو الگ الگ کرتا ہے. جو لوگ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں انہیں سخت عذاب ہوگا، اور خدا زبردست اور بدلہ لینے والا ہے. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو
اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، پی ٹی وی ہوم کی خصوصی نشریات سحری کے موقع پر 1447 ہجری سن 2026 میں میں ہوں آپ کا میزبان جنید اقبال۔ آج 21ویں شب ہے ناظرین، پہلی تاک رات ہے، ممکنہ شب قدر ہے۔ لیکن آج کی رات کی ناظرین جو نسبت ہے وہ ایک تو ظاہر ہے ممکنہ شب قدر کے حوالے سے تو ہے ہی، لیکن ایک اور نسبت ناظرین انتہائی اہم ترین ہے، اور وہ اس ہستی کی نسبت ہے جس ہستی کی بارگاہ میں انتہائی ادب کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر، بلکہ یوں کہیے کہ ہاتھ باندھ کر، سروں کو جھکا کر ہمیں حاضری دینی چاہیے، کیونکہ دنیا کو یاد آج بھی جرت علی کی ہے، جس کا نہیں جواب وہ ہمت علی کی ہے۔ کیا امتزاج رخ پہ ہے روب و جمال کا، حق ہے کہ بے مثال وجاہت علی کی ہے۔ بدر و احد حنین ہو کوئی بھی جنگ ہو، اپنی مثال آپ شجاعت علی کی ہے۔ 1400 سال ہو گئے دور علی کو آج، 1400 سال ہو گئے دور علی کو آج، لیکن دلوں پہ آج بھی ہیبت علی کی ہے۔ ناظرین کرام، کیا شان ہے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی، کہ جو مولود کعبہ بھی ہیں اور شہید خانہ خدا بھی ہیں، جو داماد پیمبر بھی ہیں اور فاتح خیبر بھی ہیں، جو حیدر کرار بھی ہیں اور صاحب ذوالفقار بھی ہیں، جو سیدہ کائنات کے شوہر نامدار بھی ہیں، جن کے چہرہ انور کا دیدار عبادت ٹھہرا، جن کا ذکر پاک کرنا سعادت ٹھہرا، جو سیرت و کردار کا روشن ترین باب ہیں، جو اپنی کنیت میں ابو تراب ہیں، جن کی آل میں سب بھی نادر و نایاب ہیں، جن کے فضائل بے حد و بے شمار ہیں، جن کا یہ اعزاز کہ آنکھ کھولی تو سب سے پہلے رخ مصطفیٰ کا دیدار کیا، نوجوانی میں سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، وجود مبارک سجا تو لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے سجا، وجود مبارک پروان چڑھا تو زبان رسالت کو چوس چوس کر پروان چڑھا، جو السابقون الاولون کا تاج اپنے سر اقدس پر سجا کر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں، جو خاندان کو دعوت اسلام ملنے پر سب سے پہلے ساتھ دینے والے یعنی اعلان کرنے والوں میں شامل ہیں، جو ادھر 4 یاروں میں شامل ہیں، جو ادھر 4 یاروں میں شامل ہیں اور ادھر پنجتن پاک میں داخل ہیں، جن کی پرورش آغوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی، جن کی پہلی نماز حجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سجی، یعنی جو اعلان نبوت سے قبل ہی آغوش نبوت میں آ جائیں، جو اعلان نبوت سے پہلے ہی آغوش نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ جائیں اور صدف احمدی میں پرورش پا کر در شہوار بن جائیں، انہیں ہم اپنے عقیدے میں ناظرین کچھ اور نہیں بلکہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ ہیں جن کے علمی اور روحانی انوار سے قیامت تک دنیا فیض اٹھاتی رہے گی، منور رہے گی، تابع رہے گی، کہ جن کا خمیر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اٹھا، جو امام المشارق بھی ہیں، امام المغارب بھی ہیں، جو مظہر العجائب والغرائب بھی ہیں، جو مخزن جود و کرم بھی ہیں اور باب مدینۃ العلم بھی ہیں، جو صاحب اخلاق و کردار بھی ہیں اور عابد شب زندہ دار بھی ہیں، جو امام الاتقیاء بھی ہیں، جو سید الاولیاء بھی ہیں، جو مظہر کمالات مصطفیٰ بھی ہیں، جو محبوب احمد مجتبیٰ بھی ہیں، جن کے سینے میں علم الہی کے لامحدود خزانے منتقل ہوئے، جن کے صدقے امت کے مشکل ترین فیصلے حل ہوئے، قرآن جن کے ساتھ ہے اور جو قرآن کے ساتھ ہیں، ہجرت کی رات بستر مصطفیٰ جن کی آرام گاہ بنا ہو، جن کا چہرہ صدیق اکبر کی زیارت گاہ بنا ہو، جن کو امام الانبیاء نے اپنے غلاموں، اپنے پیاروں، اپنے اصحاب کی جماعت کے سامنے من کنت مولا ہو فازا علی ان مولا کا تاج پہنا کر عشق کا، غلامی کا، محبت کا اور مولائیت کا آخری منشور پیش کر دیا، اور اس انداز سے پیش کر دیا کہ ہم جیسے غلاموں کو یہ سمجھا دیا کہ جو مجھ سے عشق کرتا ہے وہ علی سے عشق کرے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے، جو مجھ پر فریفتہ ہے وہ علی پر فریفتہ ہو، جو میری حمایت کرتا ہے وہ علی کی حمایت کرے، اور جس کو میری مولائی چاہیے اسے چاہیے کہ علی کی مولائیت پر سر تسلیم خم کرے۔ یہ ہے ناظرین مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، جو السابقون الاولون میں مقام خاص کی قبا پہنے، صاحب بیت رضوان کا بہت ہی منفرد ترین تاج سجائے،
اصحاب بدر کا مکرم حوالہ لیے ہر غزوے میں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ کی مجسم تصویر بنے رہے، جن کی تلوار سے شرق و غرب کے کفر باقاعدہ لرزے میں آ جایا کرتے تھے، جن کی فتوحات سے اسلام کی روشنی چار سو پھیلتی تھی، جن کے دست مبارک پر اللہ نے فتح لکھی ہوئی تھی، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے محبت کرتے ہیں، جن کی بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں، قضیہ میں، بنو قریظہ میں، بنو نذیر میں، بنو قینقاع میں، بنو سعد میں، یعنی جن جن سرایوں اور جنگوں کا ناظرین میں تذکرہ کروں، زمین و آسمان پکارتے تھے، زمین و آسمان پکارتے تھے کہ شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ ناظرین کرام، یہ وہ دلیر ہیں، یہ وہ بہادر ہیں، یہ وہ نڈر ہیں، یہ وہ جان باز ہیں کہ اپنے فقر و فاقہ کے سبب بے مثل و بے مثال ہیں، جن کی مثال ناظرین اس کائنات میں ملتی نہیں ہے، کہ جن کی محبت کل بروز محشر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کی سند ہوگی، کیونکہ محبت کا یہ پیمانہ کسی اور نے نہیں بلکہ سرکار علیہ السلام نے خود بتلایا ہے کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ کہ علی تنویر مصطفیٰ بھی ہیں، علی تصویر مصطفیٰ بھی ہیں، علی ذل مصطفیٰ بھی ہیں، علی پرتو مصطفیٰ بھی ہیں، علی فنا فی المصطفیٰ بھی ہیں، علی طالب مصطفیٰ بھی ہیں، علی جانثار مصطفیٰ بھی ہیں، علی یار مصطفیٰ بھی ہیں، علی بہار مصطفیٰ بھی ہیں، علی شیر خدا بھی ہیں، علی سیف خدا بھی ہیں، اور علی راز خدا بھی ہیں۔ ناظرین، یہ ہیں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ یہ وہ بارگاہ ناظرین جن کو یہ شرف عطا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواخات کا موقع آپ کو یاد ہے نا، کہ جب مہاجرین اور انصار کی آپس میں مواخات کروائی جا رہی تھی، کوئی کسی کا بھائی کوئی کسی کا بھائی ٹھہرا، وہاں مولا کائنات موجود ہے، زار و قطار ہوتے ہیں۔ چشمان مبارک نے دیکھا کہ مولا کائنات کے آنسو جاری ہیں، بس زبان اقدس سے ادا ہوا کہ علی تم روتے کیوں، تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ کہ مولا کائنات کی ہستی ناظرین کیا ہی شاندار ہستی ہے کہ اپنے درست مشوروں اور بہترین رائے کے ذریعے جو خلفائے راشدین اور اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے شانہ بشانہ نظر آئے، جن کی غیر موجودگی میں اگر کوئی مسئلہ آ جاتا تو صحابہ اس وقت سے پناہ مانگتے تھے، اس لیے کہ مولا کائنات کی عقیدت کے سمندر میں ڈوب کے فاروق اعظم پکار اٹھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ فاروق اعظم کا جملہ مولا کائنات کی بارگاہ میں ناظرین کہ بس مولا کائنات وہ ہیں جن کے ظاہر و باطن کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم ظاہر و باطن سے ایسا مزین فرمایا، ایسا مزین فرمایا، ایسا مزین فرمایا کہ رہتی دنیا تک جو امام الاتقیاء کا بہترین حسین ترین تاج اپنے سر اقدس پر انداز سے سجاتے ہیں کہ اب جس کو بھی ولایت کی سند چاہیے اسے چاہیے کہ در مولا کائنات پر آئے، جو در مولا کائنات پہ آ جائے گا اسے ولایت کی سند مل جائے گی، اور جو اس در سے ہٹ جائے گا وہ راندِ درگاہ کر دیا جائے گا۔ یہ ہیں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ ناظرین، علی وہ ہیں جن سے محبت ایمان کی نشانی ہے، علی وہ ہیں جن سے نفرت منافقت کی نشانی ہے۔ یعنی مومن اور منافق کے درمیان اگر فرق ہے تو صرف اور صرف نام علی کا فرق ہے۔ ناظرین، علی تیغ مسلول ہیں، علی مرد مقبول ہیں، علی نفس رسول ہیں، علی زوج بطول ہیں، علی عکس رسول ہیں، علی پرتو رسول ہیں، علی فناف رسول ہیں، علی طالب رسول ہیں، علی مطلوب رسول ہیں، علی شاہد رسول ہیں، علی ولی رسول ہیں، علی امین رسول ہیں، علی رفیق رسول ہیں، علی علم بردار رسول ہیں، علی ناصر رسول ہیں، علی نائب رسول ہیں، علی محبوب رسول ہیں، علی خدا کا احسان ہیں، علی اسلام کی آن بان ہیں، علی مومنین کی شان ہیں، علی حق کی پہچان ہیں، علی صداقت کا نشان ہیں، علی گلشن مصطفیٰ کے باغبان ہیں، علی ناطق قرآن ہیں، علی حافظ قرآن ہیں، علی جامع قرآن ہیں، علی مصطفیٰ کا مان ہیں، بس مان ہیں اور مان ہیں۔ یہ ہے ناظرین مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ علی اولیاء کے امام ہیں، علی جان اسلام ہیں، علی عالی مقام ہیں، علی دنیا و آخرت میں بلند مقام ہیں، علی حق کے امام ہیں، علی کے دست مبارک میں ولایت کے نظام ہیں، علی شیر خدا ہیں، علی سیف خدا ہیں، علی راز خدا ہیں، علی رازدار محبوب خدا ہیں، علی منبع فیض و عطا ہیں، علی مرکز مہر و وفا ہیں، علی نیر برج سخا ہیں، علی شمع بزم ہدا ہیں، علی صحابہ کی پکار ہیں،
علی کے شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، علی امام المتقین ہیں، علی امام المومنین ہیں، علی صالح المومنین ہیں، علی سید المسلمین ہیں، علی قاتل کفار و مشرکین ہیں، علی سید الراقیین ہیں، علی سید الناسحین ہیں، علی رہنمائے واصلین ہیں، علی تاج الصالحین ہیں، علی قاضی دین ہیں، علی امام عادلین ہیں، علی زینت عارفین ہیں، علی اول مومنین میں ہیں، علی سید الساجدین ہیں، علی حامل انوار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، علی اسد اللہ ہے، علی کرم اللہ ہے، علی وجہ اللہ ہے، علی حجت اللہ ہے، علی نور اللہ ہے۔ بس یہ کہنے دیجئے مجھے ناظرین کہ دنیا میں جتنی فضیلتیں ہیں وہ اپنی جگہ، اس میں کوئی انکار نہیں۔ ہر صحابی کا اپنا ایک مقام ہے، ہر صحابی کا اپنا ایک رتبہ ہے، اس کی اپنی ایک فضیلت ہے، کیونکہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے۔ انڈورس ہیں یہ سارے وہ لوگ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شرف دیا کہ کائنات کی سپرلیٹو ڈگریز ان کے پاس موجود ہے، ہر ایک کا مقام اور مرتبہ ہے۔ لیکن ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور وہ جملہ سمجھنے والے سمجھ جائیں گے کہ جب بات بیٹی کی آ جائے، جب بات جگر گوشے کی آ جائے، جب اس کے رشتے کی آ جائے، تو انسان اپنی بساط کے مطابق بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، دنیا کا جو بہترین آدمی ہوتا ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے چنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھیے، دختر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سامنے مولا کائنات ہیں، فیصلہ زمین پہ نہیں ہو رہا، فیصلہ آسمانوں پہ ہو رہا ہے، اور آسمانوں سے جبرائیل امین آ کے یہ بتلاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ علی وہ ہے ناظرین، بس بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ جاتی تھی وہاں مولا کائنات کا مبارک خون ٹپکتا تھا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابرو کا اشارہ ہوتا تھا وہاں مولا کائنات اپنی جان کو فدا کرنے کو تیار رہتے تھے۔ یاد ہے نا آپ کو؟ یاد ہے، جانتے ہیں نا آپ کہ جب احد کا میدان ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ اطلاع آئی کہ معاذ اللہ ان کو شہید کر دیا گیا، تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں اس وقت ایک عجیب کیفیت میں مبتلا ہو گیا، میں ادھر دیکھوں تو نبی نظر نہ آئے، میں ادھر دیکھوں تو رخ مصطفیٰ نظر نہ آئے، میں یہاں تلاش کروں، میں وہاں تلاش کروں، کہیں بھی مجھے رخ مصطفیٰ نظر نہیں آتا تھا۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان چھوڑ کے چلے جائیں۔ مجھے ایسا لگا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر آپ کو اٹھا لیا۔ اب میں نے سوچا کہ میرے رہنے کا کیا فائدہ ہے کہ جب رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ میں کفار کی تمام تر قطاروں کو چیرتا ہوا، ان کو واصل جہنم کرتا ہوا آگے بڑھا کہ میں بھی شہادت کا جام نوش کروں۔ اچانک میرے سامنے رخ مصطفیٰ آ گیا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیرا، کبھی میں اس کافر کو واصل جہنم کرتا، کبھی اس کافر کو واصل جہنم کرتا۔ نبی فرماتے ہیں کہ علی اس کو روکو، میں اس کو روکتا، نبی فرماتے ہیں علی اس کو روکو، میں اس کو روکتا، نبی فرماتے ہیں علی اس کو روکو، میں اس کو روکتا، یہاں تک کہ ایک بڑے گروہ کو میں نے واصل جہنم کیا، یہاں واصل جہنم کیا۔ وہاں جبرائیل امین نیچے آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آسمانوں پر اس وقت علی کی طاقت کی، اس کی مدد کی، اس کی شجاعت کی تعریف ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہ ہو، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ یہاں جبرائیل علیہ السلام عشق کے سمندر میں غوطہ زن ہو کے مجھے کہنے دیجئے، مولا کائنات کے عشق کے سمندر میں غوطہ زن ہو کے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر علی آپ سے ہیں، آپ علی سے ہیں، تو میں آپ دونوں سے ہوں۔ یہ ہیں مولا کائنات، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ اللہ تعالی ہمیں مولا کائنات کا صدقہ یہاں بھی عطا کر دے اور وہاں بھی عطا کر دے۔ آغاز کرتے ہیں قصیدہ بردہ شریف سے۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز ثنا خان جناب حافظ مظہر اشرفی صاحب تشریف فرما ہے، اور دوسری شخصیت ممتاز ثنا خان محترمہ سیدہ کوثر علی صاحبہ، دونوں تشریف لائیں اور آج اس محفل کا آغاز فرمائیں۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من تذكر جيران بذي
دمعا جرى من مقلة بدمي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أم هبت الريح من تلقاء كاظمة أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من عظامي काज़िमा के रुख से आई कहीं बादे सबा काज़िमा के रुख से आई कहीं बादे सबा या अंधेरी रात में बिजली ने दिखलाया सनम مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما لعينيك إن كنت تكفوها مدى فما لعينيك إن كنت تكفوها مدى وما لقلبك إن كنت تستفيق يهمي क्या हुआ आँखों को तेरी अश्क क्यों थमते नहीं क्या हुआ आँखों को तेरी अश्क क्यों थमते नहीं क्या हुआ दिल को कि चैन इसको नहीं है एकदम مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے رمضان پاکستان جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رمضان پاکستان کی خصوصی نشریات ناظرین اور آج جہنم سے نجات کا اشرہ جو ہے شروع ہو چکا ہے پہلی تاکرات بھی آ گئی ہے ممکنہ شب قدر بھی ہے اور ظاہر مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت بھی ہے میں گزارش کروں گا صاحب کہ بس اب یہ چند ہی دن رہ گئے اسی میں کوئی ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے تندہی کے ساتھ بس کمر بستگی کے ساتھ لگ جائیے گا اور اس سوچ کے ساتھ لگ جائیے گا کہ بس اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے بس اور کچھ نہیں چاہیے ہمیں اللہ راضی ہو جائے ہم سے آج کی رات کو آپ نے مس نہیں کرنا ہے ہر صورت میں اللہ کو راضی کر کے ہی اٹھنا ہے کچن کا سیگمنٹ ہے اور رمضان کی پکوان روز کی طرح ہم بنواتے ہیں اور منزہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو خوش آمدید السلام علیکم کیا بنانے والی ہیں آج جو بن رہا ہے وہ ہے چنے کا سالن اچھا ایزی ریسیپی سٹارٹ کر لیتے ہیں پین میں پہلے تو ڈالڈا کوکنگ آئل ایڈ کر لوں گی تو تقریباً 2 سے 3 ٹیبل سپون اس کے اندر کوکنگ آئل ایڈ ہوگا کیونکہ اب اس کو ہم نے پکانا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میرے پاس موجود ہے پیاز جس کو میں نے براؤن کر لیا تھا اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو پیس لیا اوکے براؤن کرنے کے بعد اور اسی کے اندر میں نے لہسن ادرک بھی ایڈ کر لیا تھا تاکہ پھر چیزیں پہلے سے پریپیئرڈ ہوتی ہیں تو زیادہ ٹائم نہیں لگتا بالکل ٹھیک ہے اس کے اندر یہ پیاز ایڈ ہو گئی تھوڑا سا آئل کو گرم ہونے دیں گے کیونکہ آئی تھنک
یہ گرم ہوا نہیں ہے. میں آپ کو ریسیپی بتا دیتی ہوں جب تک کیا کیا چیزیں اس کے اندر انگریڈینٹس ایڈ ہو رہے ہیں. اچھا پیاز براؤن کر کے میں نے پیس لی تھی, ٹماٹر میں نے پیس لیے تھے, اچھا. دہی یہاں پہ موجود ہے میرے پاس. ساتھ ہی میں جو اس کے اندر مسالے ایڈ ہوں گے اس میں لال پسی ہوئی مرچ ہے, دھنیا پاؤڈر, زیرہ پاؤڈر, ہلدی موجود ہے, نمک اور تھوڑا سا گرم مسالہ اس کے اندر ایڈ ہوگا. اور ساتھ میں میرے پاس یہاں پہ ابلے ہوئے چنے موجود ہیں, ان کو میں نے ابال لیا تھا رات میں اور پھر میں نے ان کو اسٹور کر لیا تھا. اس کو اسٹور کرنے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ اس کو پہلے سے بوائل کر کے اس کو پیکٹس بنا کے فریزر میں رکھ سکتے ہیں. تو دیٹ وے آسانی ہو جائے گی جب بھی آپ کو کچھ بھی پکانا ہو, بنانا ہو, ایون چاٹ جو بنا رہے ہوتے ہیں افطار کے ٹائم پہ اس میں بھی آسانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ اس میں ٹماٹر بھی ایڈ ہو گئے اور اس کو اب ہم کریں گے کک, اور ساتھ میں اب اس کے میں مسالے ایڈ کر لوں گی. مسالے ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے پکانا ہے تاکہ مسالے جو کچا پن ہوتا ہے مسالوں کا وہ نہ رہے. ریڈ چلی پاؤڈر اس کے اندر ایڈ ہوگا, حسب ذائقہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں, کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے. ساتھ میں میرے پاس یہاں پہ زیرہ پاؤڈر موجود ہے, زیرہ پاؤڈر ایڈ کروں گی اور دھنیا. ٹھیک ہے, یہ مسالے سارے ایڈ ہو گئے. تھوڑی سی ہلدی اس میں ایڈ ہوگی اور سالٹ ابھی تھوڑا ایڈ کریں, بعد میں ہم ذائقے کے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اب اس کو ہم نے صرف پکانا ہے اینڈ دین جب یہ تھوڑا سا پک جائے, مسالہ اچھے سے کک ہو جائے, تو ہم نے اس کے اندر صرف یہ جو چنے ہیں بوائل ہوئے ہوئے یہ ایڈ کر دینے ہیں اور پھر اس میں ہری مرچیں ایڈ ہو جائیں گی اور یہاں پہ جو ہرا دھنیا موجود ہے وہ ایڈ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا ریڈی. تو یہ ابھی ون گو میں کریں گے ہم اس کو؟ بالکل کر سکتے ہیں جی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اب یہ کک ہو جائے گا اینڈ دین پھر ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے اپنے جو بوائل ہوئے ہوئے چنے موجود ہیں. اچھا تو ٹھیک ہے, آپ اس کو جاری رکھیں میرا خیال ہے, اور ایک تھوڑی دیر کے بعد جو ہے اس کا مزید ہم اوور ویو اس کو کر لیں گے انشاءاللہ. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے, رمضان پاکستان. ناظرین آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز روحانی اسکالر, یقیناً آپ روز ان کا انتظار کرتے ہیں, قرآن و سنت کی روشنی میں ماشاءاللہ آپ کو وظائف بتلاتے ہیں. 2 عشرے گزر گئے, آپ ان کی گفتگو سے بہت محظوظ ہوتے ہیں. تیسرا عشرہ شروع ہو گیا, 21ویں شب پہلی تاکرات ہے, ممکنہ شب قدر ہے اور مولا کائنات کی شہادت ہے. جناب آغا منہاج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آغا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنید بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ بتائیے آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے بس رمضان اب ہم سے جدا ہونے کو ہے اور کہتے ہیں نا یہ جاتی بہار کے میوے ہیں بس. بالکل ایسا بالکل ایسا ہے, بالکل ایسا ہے آغا صاحب. اچھا اب ظاہر ہے آج چونکہ آج پہلی جو ہے ممکنہ شب قدر ہے, تاکرات ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ بس آپ سے جو ہے وہ فوری طور پہ سلسلے کا آغاز کیا جائے تاکہ آپ جو تلقین فرماتے ہیں وہ خاص طور پہ لوگ جو ہیں ان تمام وظائف کو بھی شروع کر دیں. سب سے پہلے تو جو سوال ہے کراچی سے وہ ہے کہ ہر کام میں رکاوٹ ہے اور ہر کام 90% پہ آ کے رک جاتا ہے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ بارک وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک پڑھتے جائیے, ٹرانسمیشن دیکھتے جائیے. اور آج جو ممکنہ شب قدر ہو سکتی ہے 21, 23, 25, 27, 29 رمضان المبارک کے آخری جو عشرہ ہے, اللہم اجرنا من النار, اس کی جو خاص دعا ہے, دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہے. اور یہ سمجھ لیجئے کہ امتحان گاہ اگر رمضان شریف ہے تو یہ CSS کا ایگزامز ہیں, اور آپ کے والدین اگر حیات ہوں تو ان کی قدم بوسی کر لیجئے, ان کی دست بوسی کر لیجئے, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی. اچھا, ہر نماز کے بعد یاسین شریف کو پڑھیں اس طرح کہ آپ نے یاسین شریف شروع کی, اس کے بعد پہلی یاسین پر تشریف لائے آپ, اور اس کے بعد دوبارہ سے یاسین شریف کو شروع کیا, پھر پہلی منزل پر آئے, اس کے بعد دوبارہ شروع کیا, دوسری منزل پر آئے, پھر شروع کیا, تیسری منزل پر آئے, پھر یاسین شریف کو شروع سے پڑھا, چوتھی منزل پر آئے, پھر یاسین شریف کو دوبارہ شروع کیا, 5ویں منزل پر آئے. تو اس طرح یاسین شریف جو ہے نا 7 مبین کے عمل کے حساب سے اس کی جو ہے کتابیں بھی بازار میں موجود ہیں کہ جب آپ جا کے اس پہ مکتبے پہ یا دکان پہ بک اسٹال پہ پوچھیں کہ ہمیں یاسین 7 یاسین والی یاسین شریف آپ کو چاہیے, تو جب آپ پڑھیں گے اس کو, اور انٹرنیٹ پہ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں کہ جب آپ
کہ ہر کام میں رکاوٹ ہو, آپ اپنا 100% دینے کے بعد بھی کسی میں کامیاب نہیں ہو رہے ہوں, سکسیس نہیں ہو رہے ہوں, آپ کو جاب لگتے لگتے چھوٹ جائے, آپ کا رشتہ آتے آتے واپس چلا جائے, آپ اولاد ہوتے ہوتے کنسیو کرتے کرتے ایک دم مس کیریج ہو جائے, اور آپ کے بچے امتحان میں کامیاب ہوتے ہوتے گھر سے نکلے امتحان گاہ کی طرف جانے کے لیے, اور بہت اچھا یاد کیا ہوا ہو اور واپسی میں ان کو رزلٹ 100% نہ آئے, اور آپ کا کاروبار میں آس پاس کی تمام دکانیں چل رہی ہوں, آپ کا کام نہ چل رہا ہو, تو ایسے موقع پر کہا جاتا ہے کہ جب آپ کے کام میں رکاوٹ ہو, آپ کے کام میں بندش ہو, آپ کے کام میں پریشانیاں ہوں, اور آپ بیمار ہیں اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ کے سارے ٹیسٹ کلیئر ہیں, تو یہ ایسے موقع پہ اس صورتحال میں 7 یاسین شریف کا جو 7 مبین کا عمل ہے وہ بڑا ہی آزمودہ ہے, بڑا مجرب ہے. تو یہ انشاءاللہ آپ شروع کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام مشکلات کو, آپ کی پریشانیوں کو آسان فرمائے. آمین آمین آمین, جزاک اللہ خیر. دوسرا سوال حیدرآباد سے ہے. دانتوں میں بہت درد رہتا ہے اور کوئی دوا جو ہے کام نہیں کرتی, تو اس سلسلے میں کیا کیا جائے؟ میں ایک ایسا وظیفہ آپ کو دیتا ہوں اعلیٰ حضرت احمد رضا خاں بریلوی علیہ رحمہ کا, جنہوں نے فرمایا کہ جو عشاء کے بعد جو 3 وتر پڑھے, پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اذا جاء, دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تبت یدا, اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھے گا, تو انشاءاللہ وہ اپنے دانتوں کو سلامت انشاءاللہ قبر میں لے کے جائے گا. اور میں نے کہا نا کچھ وظیفے بزرگان دین سے ثابت ہوتے ہیں, اور میں نے اس کے اتنے اچھے اثرات دیکھے ہیں. میں نے جن لوگوں کو یہ وظائف بتائے الحمدللہ رب العالمین, انہوں نے وطر کا وظیفہ تو اپنے ساتھ باندھ لیا کہ جب بھی آپ وطر پڑھیں, پہلی رکعت میں اذا جاء, دوسری میں تبت یدا, اور تیسرے میں سورہ اخلاص لازمی پڑھیں. اور انشاءاللہ یہ تو فرمایا گیا اعلیٰ حضرت کی طرف سے یا ہمارے بزرگوں کی طرف سے کہ یہ دانتوں کے لیے ہے. ہمیں کیا پتا کہ اس کے اندر کیسے کیسے خزانے چھپے ہیں, کیسی کیسی بیماریاں ہیں جو سامنے نکل کے نہیں آتی. اور جس کو کڑوا تیل کہتے ہیں, یعنی کہ سرسوں کا تیل کو نکال کے تھوڑا سا اس کے اندر نمک تھوڑی سی مقدار ملائیے. اتنا نہ ہو کہ آپ بلڈ پریشر کے مریض ہوں اور اس کو لگانے سے آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو, اتنا مت لیجیے گا. 2 چٹکی نمک لیجیے اور تھوڑا سا سرسوں کا تیل لیجیے, اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اپنی اچھی طرح سے دانتوں پر اور مسوڑوں پر اندر باہر اچھی طرح سے اس کو لگا کے 10 سے 15 منٹ کے لیے چھوڑ دیجیے. لعاب آئے تو تھوکتے رہیے. انشاءاللہ اس سے آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کے دانت مضبوط ہو جائیں گے, آپ کے مسوڑے انشاءاللہ مضبوط ہو جائیں گے انشاءاللہ جی. اور آخری سوال ہے خواب کے حوالے سے آغا صاحب, اور خواب میں وہ یہ کہتے ہیں, دبئی سے سوال ہے کہ جسم پر زخم کے نشانات دیکھے اور آبلے اور چھالے بھی دیکھے. یہ جو خواب حضرت دیکھ رہے ہیں دبئی سے, یہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے خواب میں دیکھا تو میں نے اپنے جسم کے اوپر آبلے دیکھے, چھالے دیکھے, زخم دیکھے. اگر ان کی انشاءاللہ کیفیت اچھی ہی ہم لیتے ہیں کہ جس طرح اگر کچھ اور ہوتا تو یہ بتا دیتے. اگر ان کی شادی نہیں ہوئی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شادی ہو جائے گی. اگر یہ غربت میں ہیں, تنگ دست ہیں, تو انشاءاللہ ان کے فراغی ہے, رزق ان کو ملے گا. امیری میں انشاءاللہ ان کے معاملات تبدیل ہوں گے. اگر ان کی جاب نہیں ہے تو بہت اچھی جاب مل جائے گی. جاب ہے تو اس میں یہ ترقی کریں گے انشاءاللہ. کاروبار اگر ان کے چھوٹے پیمانے پر ہے تو وسیع پیمانے پر ہوگا. ہر معاملات میں ان کی بہتری آئے گی. اگر یہ بے اولاد ہیں تو ان کے نیک سوال اولاد عطا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ, اور ان کی غربت دور ہوگی. اور ان کو جیسے مجھے کہنا نہیں چاہیے, ان کو کہیں غیب سے اس طرح کی روزی ملے گی جیسے ورثہ کہیں سے مل جائے گا, یا یہ کہیں سے ان کو کوئی لاٹری ٹائپ کی کوئی چیز لگے گی. ان کا ایک دم یہ چیزیں جو ان کی, اور ان کا کوئی یقیناً ایک ایسا عمل ہوگا جس کی وجہ سے یہ خواب آیا ہے. وہ کیا عمل ہے یہ وہ جانے, ان کا اللہ جانے, ان کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ آغا صاحب, بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ناظرین کرام, آپ نے آغا منہاج صاحب کی گفتگو سنی, اور آغا جی روز جو ہیں بہت ہی کمال وظائف آپ کو بتلاتے ہیں. بس کوشش کیا کیجیے صاحب, یہ جو تلقین کرتے ہیں نا, اور یہ بڑی اچھی بات ہے ان کی کہ سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ اپنا وہ ایک میں مثال دیتا تھا بہت پہلے کسی پروگرام میں کہ آپ وظائف کے میزائز آغا صاحب داغنا چاہتے ہیں, لیکن جب تک آپ کے پاس لانچنگ پیڈ نماز کا نہیں ہوگا بالکل میزائل آپ کہاں داغیں گے. اور آپ بھی یہی بنیاد بناتے ہیں صاحب, سب سے پہلے اپنے لانچنگ پیڈ کو مضبوط کر لیجئے نماز کی صورت میں, پھر وظائف کی صورت میں میزائل داغیں تو انشاءاللہ مسائل حل ہو جائیں گے. ہمارے ساتھ رہیں, لوٹتے ہیں. اور علم کے موتیوں میں آج ظاہر ہے مولا کائنات کی شہادت ہے, آج تو صرف مولا کا ذکر ہوگا انشاءاللہ, اور مجھے یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ضرور رہیں گے. لوٹ کے واپس آتے ہیں. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان. جناب
जनाब, एक बार फिर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। रमज़ान पाकिस्तान की खुसूसी नशरियात PTV होम है। 1447 हिजरी सन 2026 और आज आप जानते हैं कि 21वीं शब है, पहली ताक रात है, मुमकिन है शब क़द्र है। नाज़रीन, हो सकता है ये 1000 महीनों से बेहतर रात हो सकता है कि आज जिब्राईल अमी जो हैं वो फ़रिश्तों के जलाओ में तशरीफ़ लाएँ और तमाम मोमिनीन से जो अपने अपने घरों में इबादतें कर रहे हैं, मसाजिद में इबादत कर रहे हैं, उनसे मुसाफ़ा फ़रमाएँ। बहुत तंदही के साथ अल्लाह की बारगाह में आज झुके रहिएगा। और आज चूँकि मौला कायनात की शहादत भी है तो उनका ज़िक्र पाक इंशाअल्लाह अभी बस कुछ लम्हों के बाद शुरू होता है। मज़ीद मुनज़्ज़ह, कहाँ तक पहुँचे हम किचन में? बिल्कुल सारी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। बस इसके अंदर मैंने ग्रीन हरी जो हमारी मिर्चें हैं वो ऐड कर ली हैं और इसको बस थोड़ा सा कुक कर लेंगे और ये हो गई है रेसिपी रेडी बिल्कुल। और बस ये हरा धनिया आ जाएगा इसके ऊपर और ये चनों का सालन जो है वो रेडी हो गया। अच्छा, मैं बता देती हूँ कि किस तरह से बना है। मैंने प्याज को ब्राउन करके पीस लिया था, टमाटरों को भी पीस लिया था। मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड किया है पॉट में, उसके बाद इसमें मैंने प्याज ऐड की है और लहसुन अदरक ऐड किया है, उसको थोड़ा सा भूना है, फिर टमाटर ऐड कर दिए, उसको पकाया है। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर मसाले ऐड किए हैं जिसमें सॉल्ट आ जाता है, लाल मिर्च पाउडर, धनिया, ज़ीरा और हल्दी, ये सारी चीज़ें ऐड करके इसको पकाया है अच्छे से। फिर मैंने इसके अंदर दही ऐड किया है और फिर जो मेरे पास चने मौजूद थे उबले हुए वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए और फिर इसको कुक कर लिया और ये रेडी हो चुका है आपके सामने। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत रेसिपीज़ आप बनाती हैं। अल्लाह आपको मज़ीद तरक्कियों से नवाजे। और ये आज की रेसिपी नाजरीन तैयार हो चुकी है, जो कि इस वक्त मुनज़्ज़ह जो हैं वो सर्व कर रही हैं माशाअल्लाह। अच्छा जी, अब आपको लिए चलते हैं सेगमेंट से नाजरीन। इल्म के मोती और जय्यद उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद हैं और आज आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि आज मौला कायनात का ज़िक्र पाक है। पहली शख्सियत आपके हमारे हम सब के इंतहाई काबिल एहतराम हैं, मुमताज़ आलिम दीन हैं, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं। और मैं अगर ये कहूँ कि ये वो शख्सियत हैं जो तमाम ही मसालिक के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करते हैं तो गलत ना होगा। मोहतरम जनाब मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपको देख के खैरियत हो गई। अल्लाह आपको सलामत रखे, यही हाल हमारा भी है। जज़ाकल्लाह। दूसरी शख्सियत आपके हमारे हम सब के बहुत ही काबिल एहतराम मुमताज़ स्कॉलर हैं, मोहतरम जनाब हाफिज़ अहमद यूसुफ साहब, कमाल गुफ्तगू करते हैं, आपको भी खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और तीसरी शख्सियत आपके हमारे हम सब के हर दिल अजीज़, बहुत ही खूबसूरत माशाअल्लाह कलाम पढ़ते हैं, पूरी दुनिया में इनको सुना जाता है, जनाब शकील मदनी साहब तशरीफ़ फरमाएँ, आपको भी खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। सर, मैं और मेरी मिसात क्या कि मैं मौला कायनात के हवाले से कुछ सवाल आपके सामने रखूं कि उनकी शान बयान करें, जिनकी शान कुरान बयान करता हो कि कुरानी आयात पे जो चमकते और दमकते हुए नज़र आ रहे हो, जिनकी शान उन्होंने बयान की कि जिनकी शान पूरी कायनात बयान करती है। क्या कहना है, क्या कहना तो मैं और आप उनकी शान क्या बयान करें? बस ये कहिए कि फजीलत के बाब में मौलूद काबा कि जिनकी पैदाइश अल्लाह के घर में, जिनकी शहादत अल्लाह के घर में, ये जो ज़ाहिरी ज़िंदगी नज़र आती है कि यूँ कहिए कि मस्जिद से मस्जिद तक का जो सफ़र है, क्या जो फजीलतों का सफ़र है, और इस फजीलत में एक मस्जिद में पैदाइश है और कमाल ये है कि किसी और को नहीं देखूंगा, सबसे पहले रुखे मुस्तफ़ा को देखूंगा। क्या कहना, कोई और गुट्ठी नहीं उतरेगी, सबसे पहले लुआब दहाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजूद में उतरेगा। क्या बात। और फिर शहादत भी इस अंदाज से कि अपने रब को कहूँगा कि रब अब मैं कामयाब हो गया। क्या बात। आगाज़ कीजिए सर मस्जिद से शहादत तक का जो सफ़र है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसन वल हुसैन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस शख्सियत का तज़किरा करने जा रहे हैं, खिराज अक़ीदत पेश करने जा रहे हैं और जिनका तज़किरा करके हम आज अपना कद काठ बढ़ा रहे हैं, अल्लाह, ये वो शख्सियत हैं। अगर मैं इनको खिराज तहसीन पेश करते हुए अपने अल्फाज में यूँ कहूँ कि जो शमशीर बेनियाम है वो हज़रत अली हैं। अल्लाह अकबर। जो फ़ख्र इस्लाम है वो हज़रत अली हैं। अल्लाह अकबर। जो जमात सहाबा में नय्यर ताबा हैं वो हज़रत अली हैं। अल्लाह। और 1200 आयात करीमा जिनमें हज़रात सहाबा इकराम की अज़मत और मदा कुरान करीम में बयान की गई, उनमें अबू बकर उमर उस्मान के बाद चौथे नंबर पर इस पूरी उम्मत में कोई सबसे ज़्यादा फजीलत का मुस्तहिक है तो वो जनाब हज़रत अली हैं। अल्लाह अकबर। आप पैदा होते हैं और पैदा होने के बाद जो आँख खोलते हैं तो सबसे पहले जिस चेहरे पर जो निगाह डालता है
وہ حضرت مصطفیٰ کے چہرے پر نگاہ ڈلتی ہے، یہ نگاہ ڈالنے والے حضرت علی ہیں۔ اللہ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ تم میرے لیے ایسے ہو جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون ہے، اللہ۔ یہ حضرت علی ہیں۔ مواخات کا سلسلہ مدینہ میں جا کر جب شروع ہوتا ہے تو سب بھائی بھائی بن گئے، حضرت علی اکیلے رہ گئے، تو کہنے لگے میرے حصے میں یا رسول اللہ کوئی بھائی نہیں آیا؟ تو جسے حضور یہ کہیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اللہ۔ تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی ہو، وہ حضرت علی ہیں۔ اللہ۔ جس کے بارے میں میرے آقا فرمائیں یہ جنت میں میرا پڑوسی ہے، وہ حضرت علی ہیں۔ جو دعوت ذوالعشیرہ میں میرے آقا کی بار بار اٹھ کر تائید کرتے ہیں، یہ حضرت علی ہیں۔ جو بدر میں ساتھ ہیں وہ حضرت علی ہیں، جو احد میں ساتھ ہیں وہ حضرت علی ہیں، جو خندق میں ساتھ ہیں وہ حضرت علی سبحان ہیں، اللہ، سبحان جو تبوک میں ساتھ ہیں سبحان اللہ، وہ حضرت علی ہیں، سبحان اللہ، جو شوہر بطول ہیں وہ حضرت اللہ علی اللہ ہیں، اللہ اللہ، جو داماد رسول ہیں وہ حضرت علی ہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ جانثار۔ اگر آپ حضور نبی کریم کے جانثاروں سے ان کی مدح سننا چاہیں تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں جو سب سے بڑے قاضی ہیں وہ حضرت علی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سن کر کہنے لگے نہیں، صرف مدینہ میں نہیں، مدینہ اور مکہ دونوں میں جو سب سے بڑے قاضی ہیں وہ حضرت علی ہیں۔ بات چلتے چلتے حضرت عمر تک پہنچتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ابن مسعود عبد الرحمن ابن عوف آپ دونوں نے غلط کہا، مجھ عمر سے اگر کوئی پوچھے تو میں یوں کہتا ہوں کہ دامن اسلام میں قیامت کی صبح تک اسلام کا کوئی سب سے بڑا قاضی ہے، سب سے بڑا چیف جسٹس ہے تو وہ حضرت علی ہیں۔ یعنی اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ جی، اللہ اکبر۔ جس کے بارے میں حضور فرمائیں یہ اقضاہم علی ہیں، جس کے بارے میں حضور فرمائیں اگر کوئی علم کا باب ہے تو وہ حضرت علی ہیں۔ شب ہجرت ساری کائنات کے سب سے بڑے امین کی امانتیں جس کے حصے میں آئیں وہ امین بنے وہ حضرت علی ہیں۔ اور شب ہجرت جسے بستر رسول پر سونا نصیب ہوا وہ حضرت علی ہیں۔ جو ولید کو ہواؤں میں اچھال دے وہ حضرت علی ہیں۔ جو مرحب کو فضا میں اچھال کر اس کا پتا پانی کر کے اس کے ٹکڑے کر دیں وہ حضرت علی ہیں۔ جو عبد ود کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں وہ حضرت علی ہیں۔ اور جو خیبر کے دروازے کو اکھاڑ دیں وہ حضرت علی ہیں۔ جن کے بارے میں تاجدار صداقت کہیں، میری ہر معاملے میں تائید و تصدیق کرنے میں پہل کرنے والے ہیں وہ حضرت علی ہیں۔ جن کے بارے میں حضرت عمر کہیں کہ جناب 22 لاکھ مربع میل پر جو میری حکمرانی ہے اس میں جو سب سے زیادہ جس کا حصہ ہے وہ حضرت علی ہیں۔ جن کے بارے میں جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں کہ قرآن کریم کو جمع کرنے میں، نشر کرنے میں جس میں سب سے زیادہ جس کا کردار ہے وہ حضرت علی ہیں۔ جو امیری میں بھی اختیاری فقر اختیار کریں وہ حضرت علی ہیں۔ اور جناب جب وہ دنیا سے جانے کا ان کا وقت آتا ہے اور وہ حضرت علی کہنے لگے کہ میرا اور عثمان کا قاتل ایک ہوگا، اور وہی ہوا کہ ابن ملجم کا ایک بیٹا خالد ابن ملجم حضرت عثمان کا قاتل ٹھہرتا ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم اسی کا چھوٹا بھائی وہ حضرت علی کا قاتل ٹھہرتا ہے۔ یہ سگے بھائی ہیں۔ حضرت علی نے پہلے پیشن گوئی کر دی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب حملہ ہوتا ہے آپ کا سر کھلا ہوا ہے، کھلے سر کے ساتھ آپ کے لیے پانی لایا گیا، آپ کا دشمن آپ کے سامنے کھڑا ہے اور آپ کے دشمن کو دیکھ کر بھی زخمی حالت کے باوجود بھی جو اپنا پانی دشمن کو پیش کر دے وہ حضرت علی ہیں۔ پروانہ رسالت، انوار رسالت ہے علی ہے، سرچشمہ تعلیم ولایت ہے علی ہے، خورشید فراست کی تمازت ہے علی ہے، جرت کی شجاعت کی علامت ہے علی ہے، سرکار کی آغوش میں بچپن ہے علی کا، بھائی کی طرح جس کی رفاقت ہے علی ہے، جو آنکھ مسلسل اسے دیکھے وہ ابو بکر، جس چہرے کا دیدار عبادت ہے علی ہے، بستر کی طرف کوئی نہ بھٹکا شب ہجرت آقا کی طرح رنگ جلالت ہے علی ہے، آنکھیں ہیں تو پھر دیکھ سر ممبر کوفہ للکار سلونی کی کرامت ہے علی ہے، ایک دھاڑ ہے حیدر کی سر سینہ باطل تا حشر جو برہان شجاعت ہے علی ہے، اصحاب محمد سے ہے ایمان سلامت جس نام سے ایمان میں حرارت ہے علی ہے، سو باتوں کی ایک بات ہے علی مولا تحسین
اس بات کی جتنی بھی وضاحت ہے علی علی ہیں بھائی، کیا بات ہے، علی علی ہیں، علی علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوں ملک کے ممتاز عالم دین جناب علامہ حسین مسعودی صاحب سے کہ وہ بھی تشریف لے آئیں، ماشاءاللہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جناب، اور السلام علیکم، السلام علیکم، تشریف لائیے، آئیے آئیے۔ کیا خوبصورت گفتگو مفتی صاحب آپ نے فرمائی ہے، کیا خوبصورت، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اسے آپ کے لیے، آپ کی آل اولاد کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے تو شاہ آخرت بنائے ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ بھائی اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، مولا کائنات کے فضائل کا کوئی ایک باب ہم سنا ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں۔ اچھا اب آئیے ذرا ایک اور پہلو کی طرف، اب بڑا وہ ایسا پہلو ہے کہ جس پر گفتگو جو ہے بہت سنبھل کے کرنی ہے، آپ بہت سنبھل کے کرنی ہے، اسی لیے میں پہلے سے آپ کو ذرا تھوڑا سا یوں کہ نہیں، میں باؤنڈری لگا کے بات کر رہا ہوں میں۔ کیا بات، ہر صحابی ہمارے لیے باعث تکریم ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ کیا کہنا ہے؟ بلا تمثیل جب آپ اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، جو بہترین شخص ہوتا ہے اس کا چناؤ کرتے ہیں، باپ چاہے لوور مڈل کلاس سے ہو، باپ چاہے مڈل کلاس سے ہو، باپ چاہے اپر کلاس سے ہو، کیا کہنا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جب میرا جو داماد ہوگا نا وہ ٹاپ آف دا لائن ہوگا، اپنی بسا ٹاپ آف دا لائن، مجھے کیونکہ مجھے میری لاڈلی کو اس کو دینا ہے جو میرے جگر گوشی کا خیال کرے۔ کیا بات، یہاں فیصلہ ابھی ہونے جا رہا ہے اور وہاں سے فیصلہ ہو کر آ چکا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ بالکل یہاں گفتگو چل رہی ہے حجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مولا کائنات کی، وہاں جبرائیل امین آ چکے ہیں اور یہ صدا دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی شہزادی کا اللہ نے مولا کائنات کے ساتھ نکاح فرما دیا ہے۔ ذرا اس پہ گفتگو کیجئے کہ جن پہ پوری کائنات ٹرسٹ کرے، جن پہ خالق کائنات ٹرسٹ کرے، وہ علی ہیں، بتائیے۔ جن ہستی کا ذکر خیر چل رہا ہے تو ایک ماحول بن گیا ہے، اور جس طرح کا آغاز اور تمہید باندھی جا چکی ہے تو اب یہ ذکر جو ہے ماشاءاللہ اپنے عروج کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، بلکہ عروج پر ہی ہے، ہم تو اس میں سے جو ہے وہ اپنا ایک حصہ لے رہے ہیں۔ جنید بھائی آپ نے جو بات کی بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور یقین جانیں میرے ذہن میں اس وقت یہی بات چل رہی تھی، دیکھیں اب یقین جانیں اللہ اور آپ یہ نے ان کا فیضان ہے، یہ ان کا یقیناً فیضان ہے۔ آپ نے جو بات کی نا کہ داماد کی جو سلیکشن ہے وہ ٹرسٹ کی بیس پہ ہوتی ہے، جی۔ اب یقین جانیں میں اس وقت اپنے ذہن میں وہ تمام واقعات کو یعنی دہرا رہا تھا کہ کہاں کہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی پہ ٹرسٹ کیا ہے، اور یوں اب جو میں کہیے کہاں کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹرسٹ نہیں کیا ہے، نہیں کیا، ہر جگہ ہی کیا ہے، نہیں کیا ہے، ہر جگہ ہی کیا، یقیناً ہر جگہ ہی کیا کیا کہہ رہے ہے۔ ہیں، کیا تو آپ دیکھیں کہ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی جو ذات ہے، کتنی عمر ہے ان کی؟ 10-12 سال کی عمر ہے، 10-12-14 سال کی عمر ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی زندگی کا سب سے اہم ترین کام سر انجام دے رہے ہیں۔ کون سا کام؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے دعوت کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس دعوت کے اہتمام کی جو ذمہ داری سونپی جاتی ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو سونپی جاتی ہے۔ اچھا پھر آپ آگے بڑھیں، مکی زندگی ہے اور یہی معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پیغام عام کرنا ہے، اور وہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے کاندھوں پر سوار کرتے ہیں اور بتوں کو ان کے ساتھ مل کر توڑتے ہیں۔ اچھا پھر آپ آگے بڑھیں، ہجرت کا موقع ہے تو اپنی امانتیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس شخصیت کو سونپتے ہیں کہ تم نے یہ امانتیں لوٹانی ہے اور پھر تم نے ہجرت کرنی ہے، وہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات ہے۔ تو مکی زندگی میں ہی ہمیں اتنی مثالیں جو ہے وہ مل جاتی ہیں، اور پھر جب مدینہ ہجرت ہوتی ہے تو جس واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا، بلکہ آپ نے اس کو بیان کیا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح کرنا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کتنی محبت کرتے ہوں گے آپ سے، اور کتنی جو ہے وہ آپ سے ان کا ایک دلی لگاؤ ہوگا کہ آپ نے جو ہے اپنی دختر کا اور سب سے چہیتی لاڈلی بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہے۔ پھر آگے بڑھیں آپ، ایک اور موقع اور بڑا امپورٹنٹ موقع، اور وہ موقع کیا ہے؟ حدیبیہ کا موقع، کہ جہاں معاہدہ لکھنا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پہ بھی ذمہ داری سونپی جاتی ہے، اور پھر وہاں پہ ہمیں مولا علی کا جو ادب کا ایک جو ہے وہ مظہر ایک نظر آتا ہے، وہ جو ایک مثال ملتی ہے رہتی دنیا تک کے لیے، آپ جو ایک مثال قائم کر دیتے ہیں کہ ان کی طرف سے جب مطالبہ آتا ہے کہ ہم تو محمد رسول اللہ کو نہیں جانتے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو محمد بن عبداللہ کو جانتے، تو نام مٹائیے، لیکن مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا عشق گوارا نہیں کرتا کہ وہ رسول اللہ کا لفظ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے جدا کر سکیں۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ کون سا ایسا موقع ہے کہ جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی پہ ٹرسٹ نہیں کیا، اور پھر سب سے اہم موقع
کہ جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا, مفتی صاحب نے بھی اشارہ کیا, کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تبوک کے موقع پر بہت دور جانا ہے, مدینے کو چھوڑنا ہے, صحابہ کرام کی بڑی جمعیت آپ کے ساتھ ہے, اور یہ وہ موقع ہے جنید بھائی کہ جب منافقین کی بہت بڑی تعداد مدینے میں موجود ہے, مستورات موجود تھی, لشکر میں بھی موجود تھی, اور ایک بہت بڑی تعداد مدینے میں موجود تھی, مستورات موجود تھی. اس موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس شخصیت پر ٹرسٹ کیا, نہ صرف ٹرسٹ کیا بلکہ یہاں تک فرمایا کہ تم میرے لیے ویسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون, اور آپ کو میرے بعد کوئی نبی نہیں, میرے بعد کوئی نبی, اور آپ کو جو ہے وہ مدینے کی نیابت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سونپی. تو یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کتنا بلند تھا. تو ہمارے لیے سیکھنے کے لیے یہی ہے کہ ہم جن کے ماتحت ہیں, ہمارے پیرنٹس ہو گئے, ٹھیک ہے, ہمارے بڑے ہو گئے, ہم بھی ان کے لیے وفاداری والا رول ادا کریں, وہ ہم پہ ٹرسٹ کر سکیں, اور ہم بھی حضرت علی کی طرح رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے وفادار بنیں. اللہ کرے کہ ہم حضرت علی کے جو قدمین شریفین ہیں ان کی پیروی کر سکیں. علامہ صاحب بھائی, دو قبیل ہیں رہتی دنیا تک. ابتدا میں نے ایک بات کہہ دی تھی, آپ کی میں انڈورسمنٹ اس پہ چاہتا ہوں. دو قبیل ہیں, ایک مومنین کی, ایک منافقین کی ہے, ٹھیک ہے جی, دو قبیل ہیں. نام علی وہ چھلنی ہے جس سے نکلنے کے بعد مومنین اوپر رہ جاتے ہیں, منافقین نیچے ڈھل جاتے ہیں. بھئی یہ بتا دیجئے ذرا, انہوں نے سر دست ایک بات کہی اور وہ بات روا روی میں کر تو گئے. حافظ صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا بولتے ہیں, میں چاہتا ہوں ذرا سننے والوں کو وہاں ٹھہرا دیں آپ. اور وہ موقع ہے حجۃ الوداع کا اور غدیر خم کا موقع ہے. اور غدیر خم پہ جب ایک طرف دست مبارک ہے سرکار مدینہ کا اور ایک طرف دست مبارک ہے مولا کائنات کا, اور اعلان ہو رہا ہے من کنت مولا فاز علی مولا. اور پھر ایک اور حدیث پاک ہے, اس کو بھی آپ نے فراموش نہیں کرنا, انا مدینۃ العلم ولی بابوہا. اب آئیے ذرا گفتگو کیجئے اس پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین. اما بعد, جس عنوان سے اس وقت ماشاءاللہ گفتگو فرمائی گئی اور میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے, تو یقیناً یہ وہ ذات ہے جس کے لیے اگر میں یوں جملے سے آغاز کر دوں, وہ احادیث اور آپ کی انشاءاللہ اس پہ دو جملے دوں گا ضرور, لیکن پہلے کثیرہ میسر نشد کی سعادت پہ کعبہ ولادت پہ مسجد شہادت, اور اس کے بیچ میں آمد بھی بیان ہو گئی اور کیا ہے انجام بھی بیان ہو گیا, مقصد بھی بیان ہو گیا, مقصد بھی آنا بھی اللہ کا گھر, جانا بھی علی کا اللہ کا گھر. اگر کوئی مجھ سے سوال کرے کہ درمیان کی زندگی کہاں ہے, تو میں کہوں گا رسول اللہ کا گھر. بھائی کیا کہنے, بھائی سبحان اللہ, کیا اچھا جملہ ہے, کیا اچھا جملہ ہے. اس سے باہر علی مرتضیٰ نہیں ملیں گے, کیا اچھا یا اللہ کے گھر میں ملیں گے یا رسول اللہ کے گھر میں ملیں گے. کیا اچھا جملہ, اسے کہیں اور آپ تلاش کریں علی کو تو علی وہاں نہیں ملیں گے. اور یہ بات بس میں اسی حوالے سے تھوڑا سا اور آگے بڑھا دوں کہ حضرت علی کا یوم شہادت وہ جملہ فزتو برب الکعبہ و فزتو برب الکعبہ, تو وہ کیا ہے کہ میں علی آج کامیاب ہو گیا, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. یہ جتنی بھی احادیث مبارکہ ابھی آپ نے ماشاءاللہ علماء نے بیان فرمائی, آپ نے بیان فرمائی, یہ من کنتو مولا, یہ کانا یکونو ہے, مجھے نہیں معلوم کب سے ہے کان, لیکن میں مولا اور ہاذا علی. اور آگے بڑھتے ہیں کہ کیا انا مدینۃ العلم و علی بابہا, اس سے بڑی اولویت کیا ہے کہ میں شہر علم ہوں, شہر علم ہوں, علم القرآن. وہ کیا ہے, خداوند عالم نے کیا ہے, رسول کو جو تعلیم دے کے اور تعلیم دینے کے لیے بھیجا ہے, تو پھر اس کے لیے کیا ہے, دروازہ اگر کسی کو قرار دیا تو وہ علی مرتضیٰ کو قرار دے رہے. یا علی گویا شہر میں جانا ہے تو علی کے بارگاہ میں 2 مرتبہ حاضری ہوگی, جاتے ہوئے بھی در پہ آنا پڑے گا اور واپس آتے ہوئے بھی علی کے ہی در پر آنا پڑے گا. اور انا مدینۃ العلم و علی بابہا, انا مدینۃ الحکمہ و علی بابہا, میں حکمت کا باب ہوں. یہ قرآن کیا ہے, یہ حکمت ہے. یہ قرآن مجید کے حوالے سے جب علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے اس کی تفسیر کیا ہے, کہ یہ پہاڑ پر نازل ہوئی
اس کی شان نزول بھی بیان کروں گا، اس کی تفسیر بھی. تو پھر کیا ہے وہ اس طریقے سے بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کیا ہے میں رات کے اندھیرے میں بھی کون سی آیت نازل ہوئی، میں پہاڑ پر کون سی نازل ہوئی، میں کیا جنگ کی حالت میں کون سی آیت نازل ہوئی، کس مقام پہ پوری ایک تفسیر کا. اور پھر ابن عباس ہی نے ایک دن میرے مولا سے یہ پوچھ دیا یا علی آج ذرا قرآن پر بات ہو جائے. کون قرآن کس سے پوچھ رہے ہیں؟ جس کے لیے رسول نے فرمایا العلی و مال قرآن والقرآن مال علی. قرآن علی کے ساتھ ہے، قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ ہے. اور اس سے تفسیر پوچھ رہے ہیں مفسر اعظم ہیں ابن عباس کہ آج بتا دیجئے. اور پھر عشاء کے بعد جو شروع ہوئی گفتگو تو فجر کے وقت قریب آ گیا. بات کہاں تک پہنچی؟ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جتنی بھی کیا ہے اگر تم اس کے قرآن کی تفاسیر جمع کرو تو اونٹوں کے اوپر بار کر دو، تفسیر ختم ہونے والی ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس کی تشریح ہو رہی ہے. اور پھر بات پہنچی تھی کہ جو کچھ ہے وہ سورہ یاسین میں، سورہ یاسین میں ہے، وہ سورہ الحمد میں، سورہ الحمد میں ہے، وہ بسم اللہ میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے. اور انا نقطۃ تحت الباء، نقطے میں اللہ، میں وہ نقطہ ہوں. اللہ اکبر، یہ علی مرتضیٰ خود فرما رہے. تو اب میں ابھی بات ہو رہی تھی کہ رشتے زمین پر نہیں، ایک ہی رشتہ ہے کائنات میں جو عرش پہ ہوا ہے. زمین پر تو اس کا اطلاق ہوا، اعلان ہوا ہے، اطلاق ہوا. ہاں بالکل ٹھیک، اطلاق بھی ہوا، یہاں اعلان بھی ہوا ہے، نکاح وہاں ہوا ہے، ٹھیک ہے، رخصتی یہاں ہوئی ہے. اور پھر ان کے لیے اپنی زوجہ کے لیے پھر میں کہوں کہ جی ہاں علی کون ہے. علی نے جب دنیا میں 33 سال، پورے 33 سال اگر ہم لے لیں، سب سے زیادہ اگر کسی کی میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت فرمائی، گھر کے اندر بھی، گھر کے باہر بھی، بچپن میں بھی، جوانی میں بھی، ہر عمر کے حصے میں ہر راز و نیاز سے جسے آشنا کیا، وہ کیا ہے علی مرتضیٰ. 9 حصے حکمت کے، 9 حصے حکمت کے آپ کو عطا سارے عطا فرما دیے. اور ساری زندگی یعنی علی کو بچوں کی طرح. میں تو یہ کہوں گا کہ جی ہاں جب کعبے میں آئے تو آنکھ کھولی تو رسول کا دیدار کیا، اگر غذا لی تو لعاب رہن رسول لیا، اگر پہلا کلام کیا تو رسول سے کلام کیا. اور رسول اکرم جب اس دنیا سے گئے ہیں تو یعنی گویا مہد علی کا تھا، لحد رسول کی تھی، درمیان پورا کا پورا علی اور رسول سائے کی طرح. سبحان اللہ. وہ جو آپ کا جملہ، اسی جملے سے کلام بھی انشاءاللہ، کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں مفتی صاحب، اور ظاہر ہے یہ چونکہ مولا کائنات کا ذکر پاک ایسا ہے کہ آپ وہ ہستی ہیں جنہوں نے آنکھ نہ کھولی اس وقت تک جب تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لے آئے. اور جس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اس وقت آپ نے چشمان مبارک کو کھولا اور پہلا دیدار رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا. گویا پیغام، میرا خیال ہے، میرا وجدان کہتا ہے، میرا عشق کہتا ہے، وہ یہ دینا چاہ رہے تھے کہ اسی رخ کو دیکھ کر میں جیوں گا اور اسی رخ پہ میں فدا ہوں گا. بے شک ہے. کیا سنانے والے ہیں؟ بسم اللہ. واہ واہ. میں اپنے استاد محترم حضرت سید پروفیسر اقبال عظیم صاحب کی ایک بڑی خوبصورت نعت شریف کے چند اشعار. صلی علی نبینا صلی علی جلوہ حضور کا ہے، دونوں جلوہ گاہوں میں جلوہ حضور کا. کعبہ حضور کا ہے، مدینہ حضور کا. حضور کا ہے، مدینہ حضور کا. اللہ خود ہے واصف اوصاف
اللہ خود ہے واصف اوصاف مصطفیٰ، قرآن پاک کیا ہے قصیدہ حضور کا، قرآن پاک کیا ہے قصیدہ حضور کا، کعبہ حضور کا ہے، مدینہ حضور کا۔ رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رمضان پاکستان کی خصوصی نشریات ہیں ناظرین، پی ٹی وی ہوم ہے، 1447 ہجری سن 2026 اور آج 21ویں شب ہے۔ انداز بیان سیگمنٹ ہے، آغاز کرتے ہمارے جو اسپانسرز ہیں سب سے پہلے ان کا تعارف ہو جائے۔ مزیدار حلیم، حمزہ کلیکشن، نیلسن پینٹس، رائزن اور مرحبا گلبہار کی طرف سے ایک موٹر بائک ہے۔ جو 30 ڈیز کے کنٹیسٹنٹس ہوں گے ان میں جو ونرز ہوں گے ان کے درمیان قرآن اندازی ہوگی اور دیکھیں کون خوش نصیب وہ بائک لے کے جائے گا۔ سب سے پہلے ہمارے جو کنٹیسٹنٹ ہیں ان کا تعارف۔ پہلی کنٹیسٹنٹ ہیں قرینہ آوان، آپ ہیں؟ السلام علیکم۔ دوسری کنٹیسٹنٹ ہیں سیدہ علیشہ، آپ ہیں؟ السلام علیکم۔ اور تیسری کنٹیسٹنٹ ہیں کائنات زفران، آپ ہیں؟ السلام علیکم۔ اچھا جی، موضوع ہے آپ کا قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ اچھا اب اس میں خیال رکھیے گا 3 منٹ آپ کے پاس ہوں گے، 2.5 منٹ پہ آپ نے اپنی تقریر کو وائنڈ اپ کی طرف لے کے جانا ہے اور 3 منٹ میں آپ نے ختم کر دینا۔ ایک بس کی آواز آپ کو آئے گی، مائک آپ کے سامنے موجود ہے، آپ پوڈیم پہ تشریف لائیے، کیمرہ آپ کا یہ ہوگا، تشریف لائیے پوڈیم پہ آئیے۔ اور یہ ہمارے ساتھ ہمارے ججز موجود ہیں جو کہ فیصلہ کریں گے کہ آپ میں آج اس مقابلے کا ونر کون ہوگا۔ تو آپ کا قرینہ وقت شروع ہوتا ہے اب۔ قرآن فقط الفاظ کا معجمہ نہیں بلکہ مکمل ضابطۂ حیات ہے صدر علی وقار، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جس میں ساری کائنات کے مادی و روحانی، دینی و دنیاوی مسائل کا حل موجود ہے۔ سو اس کے اصولوں پر عمل پیرا ہونے والے مومن قاری نظر آتے ہیں مگر حقیقت میں قرآن ہوتے ہیں۔ سو دیکھیے کہ جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے حضور کے اخلاق کی بابت پوچھا جاتا ہے تو فرماتی ہیں کہ کانا خلوقہ القرآن، یعنی کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ حضور کا طائف میں پتھر کھا کر بھی بدوا نہ دینا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس کی عملی تفسیر نہیں تو اور کیا ہے؟ فتح مکہ کے موقع پر حضور کا لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر سب کو معاف کر دینا حقیقت میں قرآن کی مثال نہیں تو اور کیا ہے؟ جی ہاں جناب والا، حضرت ابو بکر صدیق کا راہ خدا میں اپنے گھر کا سارا مال پیش کر کے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کی عملی مثال بننا ہو تو وہیں حضرت عمر راتوں کو جاگ کر رعایا کی نگہبانی کرتے ہوئے اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ کی تفسیر بنتے ہیں اور اپنے اعمال سے یہ بتلاتے ہیں کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ حضرت عثمان غنی کی سخاوت انفاق فی سبیل اللہ کی تصویر بنتی ہے تو وہیں حضرت علی کا حکم ان کے غصے پر حاوی ہو کر ہاتھ آئے دشمن کو بھی جانے دیتا ہے۔ الغرض صدر علی وقار، قرآن صرف تلاوت کا نام نہیں بلکہ اطاعت کے لیے ہے۔ اس کی آیات زبان پر سجانے کے لیے نہیں بلکہ کردار میں بسانے کے لیے ہیں۔ سو والدین سے حسن سلوک اختیار کرنا ہو یا تاجر کا دیانتداری سے کام کرنا ہو، حاکم کا عدل و انصاف قائم کرنا ہو یا مومن کا رب کی رضا پر راضی رہنا ہو، یہ تمام ہی وہ اعمال ہیں جو مومن کو ایک بہترین انسان بناتے ہیں، حقیقت میں قرآن بناتے ہیں اور محبوب رحمان بناتے ہیں کہ قہاریو جباریو قدوسیو جبرود، یہ چار عناصر ملتے ہیں تو بنتا ہے مسلمان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ قرینہ، کیا تمہاری گفتگو کا قرینہ؟ سلامت رہو۔
دوسری شخصیت, مجھے لگتا ہے کہ آج کمپٹیشن ٹف ہونے والا ہے بہت. آپ نے قاعدے سے سیدہ صاحبہ آپ تشریف لائیے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جب مومن کی زندگی تعلیمات قرآنی میں ڈھل جائے تو وہ حقیقت میں قرآن نظر آتا ہے صدر علی وقار, کیونکہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو حیات انسانی میں ایک ایسا انقلاب لاتی ہے کہ قاری کی زندگی قرآن کی عملی تفصیل بن جاتی ہے. جناب والا کہ ہزار اختلاف کے باوجود مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہنا ہو یا اب حضرت خدیجہ کا آپ کو یوں تسلی دینا ہو کہ آپ تو ہمیشہ صلہ رحمی کرتے ہیں, سچ بولتے ہیں, غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, حقیقت میں یہ قرآن کی عملی مثال ہی تو ہے جناب والا کہ 313 کے 1000 کے مقابل ثابت قدمی ہو یا یمامہ میں 1200 صحابہ کا ختم نبوت پر جان نثار کرنا ہو یا انصار و مہاجرین کے بھائی چارے کی مثالیں ہوں یا 800 سالہ سلطنت میں غیر مسلموں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہو. مومن کا ہر عمل یہی بتلاتا ہے کہ یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. جناب والا کردار کی سچائی آواز کی خوبصورتی سے کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہے جناب والا. سو یہی وجہ ہے کہ مومن کی تجارت دیانت سے بارات ہوتی ہے, تو یہی وجہ ہے کہ مومن کی زبان اخلاق حسنہ سے منور ہوتی ہے, سو یہی وجہ ہے کہ مومن کی عبادات نماز و قرآن کے نور سے روشن ہوتی ہے. تبھی تو حضرت علی علیہ السلام اپنے ہر فیصلے پر کتاب اللہ کی پیروی کرتے ہیں, تبھی تو حضرت حسین اپنے ظلم و ستم کے باوجود حق و سچ پہ ڈٹے رہتے ہیں, تبھی تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ خلق قرآن کے مسئلے پر شاہ وقت سے لڑ جاتے ہیں, تبھی تو حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ للعالمین بیت المقدس کی فضاؤں میں نعرہ تکبیر کو آباد کرتے ہیں کہ جناب والا کہ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے اہل پاکستان ان کے حق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں, تو کبھی سمود فٹائل کا حصہ بن کر تو کبھی امدادی سامان بھیج کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ مومن نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. جناب والا اقبال نے اپنے مومنوں کو حقیقت میں قرآن یوں ہی نہیں کہا بلکہ اقام قرآنیہ سے مزین یہ زندہ مثالیں ہیں جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. جناب والا میں آخری تقریر کے ساتھ تقریر کا اختتام کروں گی کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان, گفتار میں کردار میں اللہ کی برآن, وقاری ہو غفاری ہو قدوسی و جبروت, یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. آپ سب کی سماعتوں کا شکریہ. آپ کا بہت شکریہ. اور آخر میں سب سے چھوٹی کنٹیسٹنٹ کائنات زفران آئی ہیں, اور دیکھیں کہ اب کائنات آپ کے سامنے جو ہے وہ اپنا دنیا آ چکی ہے تقریروں کی. اب کائنات کس انداز سے اس دنیا کو اپنے اندر سمیٹتی ہیں. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. جناب اعلیٰ یہ صرف علام باغ کا مصرع نہیں, یہ ایک صدا ہے, ایک چراغ ہے, ایک آئینہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے کردار میں قرآن کی روشنی ہو. جب قرآن نازل ہوا تو مکہ کی گلیوں میں ایک عظیم شخصیت کھڑی تھی, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جن کا خلا قرآن تھی, جن کی مسکراہٹ قرآن تھی, جن کی رحمت قرآن تھی. طائف کے پتھر کھا کر بھی انہوں نے بدعا نہ دی بلکہ فرمایا اے اللہ ان کو ہدایت دے. تو دنیا نے دیکھا یہ قاری نہیں, یہ چلتا پھرتا قرآن ہے. جب ظلم کی رات چھائی اور مکہ کے میدان میں تلواریں چمکی تو غزوہ بدر کے کمزور مجاہدوں نے ایمان سے تاریخ بدل دی. جب عہد میں زخم آئے, آنکھوں سے خون بہا, تو صبر نے بتایا قرآن صرف پڑھا نہیں جاتا, قرآن جیا جاتا ہے. اور پھر وقت آیا بیت المقدس کی راہ لرزی اور ایک سادہ سا خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اون کی لگام تھامے بیت المقدس میں داخل ہوئے. نہ تاج نہ تخت نہ لشکر کا غرور, بس عدل کا نور. انہوں نے کہا آج کوئی ظلم نہیں ہوگا, تو تاریخ نے گواہی دی یہ قاری نہیں یہ قرآن ہے. جناب اعلیٰ جب آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی ساری دولت رہ خدا میں دے دی, جب علی نے قاتل کو پانی پلایا, جب صحابہ نے دشمن کو بھائی بنایا, تب دنیا نے کہا قرآن کتاب نہیں کردار ہے. جناب اعلیٰ آج ہمیں اگر زبان پر آیت ہو, دل میں نفرت ہو تو وہ قاری نہیں. اگر آنکھوں میں حیا ہو, دل میں محبت ہو, ہاتھ میں خدمت ہو, تو وہ اصل قاری ہے. جناب اعلیٰ آج ہمیں انداز کی نہیں, آواز کی نہیں, بلکہ کردار کی ضرورت ہے. ہمیں ایسا قاری بننا ہے جو مسجد میں بھی سچا ہو, بازار میں بھی سچا ہو, گھر میں بھی سچا ہو, اور تنہائی میں بھی سچا ہو. جناب اعلیٰ
آئیے احد کریں, ہم صرف پڑھیں گے نہیں, ہم سمجھیں گے بھی, ہم صرف سنیں گے نہیں, ہم عمل بھی کریں گے. پھر دنیا کہے گی یہ قاری نہیں, یہ چلتا پھرتا قرآن ہے. یا رب العالمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلامت رہو بھائی, جیتی رہو, آباد رہو. سر آپ کی کوٹ میں گیند ہے, کیا فرماتے ہیں آپ کے حساب سے کون بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹیوں کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. بالکل صحیح بات, بہت مشکل ہوتا ہے. بالکل صحیح بات. مجموعی طور پر تینوں بیٹیوں نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کوشش کی. سیدہ پاک اور سیدہ عائشہ صدیقہ دونوں ہی کا صدقہ عطا فرمائے, بلکہ تمام ازواج مطہرات کا صدقہ عطا فرمائے. جی الفاظ وہی ہیں کہ جو مقابلے میں آتا ہے بالکل ٹھیک, یا وہ جیت جاتا ہے یا سیکھ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. تو یہ یہاں ہارتا کوئی نہیں ہے, یہ بالکل سیکھنے کے لیے آئی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو آج کی ونر قرینہ ہے. قرین آپ کے حساب سے. جی جی آپ حافظ صاحب کیا فرمائیں گے؟ اور آپ تو ویسے بھی مقرر رہے ہیں, تو ذرا کچھ کامنٹ بھی ضرور, شارٹ کامنٹ, بالکل شارٹ پریسائز. میرے حساب سے بھی کرینہ فرسٹ ہیں. بہت اچھی تقریر کی, کانٹینٹ, ڈیلیوری, باڈی لینگویج, ایوری تھنگ واز پرفیکٹ ایکسیپٹ آپ نے جو شعر پڑھا وہ ادھورا پڑھا. یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن. اور جو سیدہ علیشہ ہیں, آپ نے جب اسٹارٹ لیا نا بہت ہائی پچ سے آپ نے اسٹارٹ لیا. آپ کی تقریر میں اپ اینڈ ڈاؤنز نہیں تھے, تو تھوڑا ٹھہراؤ لیں, جیسے زیرو بم ہونا چاہیے. ہاں جیسے انہوں نے بھی ذکر کیا. تو جو ہے نا تقریر میں بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ چیخنا جو ہے نا وہ شاید تقریر ہے, تو وہ والا اسٹائل نہیں ہونا چاہیے, آرام سے. اور آخری جو تقریر ہوئی کائنات, وہ بڑی کیوٹ سی تقریر تھی, میٹھی تقریر تھی, بڑی میٹھی سی تقریر تھی ماشاءاللہ, میٹھی سی تقریر تھی. اور وہ ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ وہ لہجے میں اور زبان میں میچورٹی آئے گی. جی علامہ صاحب آپ کو کیا کامنٹ؟ میں بھی تقریباً یہی بات کہوں گا کہ سب سے زیادہ پیار تو مجھے کائنات پہ آیا. ہاں ان کی گفتگو اور جو ان کا لہجہ تھا, اور جو یقیناً ابھی ذرا کم سنی ہے, اس کا ایک تقاضا بھی ہوتا ہے, لیکن بہت اچھی, بہت اچھی ادائیگی. تلفظ میں سب نے ماشاءاللہ کوئی کمی نہیں رکھی, لہٰذا اس پر ہم بات نہیں کریں گے. بس ہماری نظر میں بہرحال سبھی اچھے ہیں, لیکن علینا نے بہت زیادہ غلطیاں کی جس لحاظ سے, تو اس میں نسبتاً میٹر کے بھی لحاظ سے اور اس کے لحاظ سے نمبر 2 یعنی عریش. اچھا نہیں, قرینہ کہاں پہ ہیں؟ قرینہ دوسرے نمبر پہ. آپ کے حساب سے دوسرے نمبر پہ ہیں. اچھا, تو اب بات یہ ہے کہ آپ کے حساب سے اگر قرینہ دوسرے نمبر پہ ہیں تو پھر پہلے نمبر پہ کون ہوئی؟ سیدہ علیشہ ہوئی آپ کے حساب سے. اچھا, اور یہاں 2 ووٹس جو ہیں قرینہ کے حق میں, تو ان دونوں ووٹس کے مطابق ان کو قرینہ کا جو گفتگو کا قرینہ ہے وہ زیادہ پسند آیا. ٹھیک ہے نا, تو اس اعتبار سے جو ہے قرینہ آج اپنی گفتگو کے قرینے اور سلیقے کی وجہ سے نمبر 1 قرار دی جا رہی ہیں. آپ کو بہت مبارک. انشاءاللہ آئی ہوپ, اللہ کرے کہ قرآن اندازی میں آپ کا نام آئے. شکیل بھائی کون سا کلام پہ؟ بلکہ میرا خیال ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, جس سمت دیکھیے نظارہ علی کا ہے. بسم اللہ. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا. مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا. اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ
मारा अली का है, उठने का अब नहीं कि ये मारा अली का है। ऐ अर्ज़ पाक तुझको मुबारक कि तेरे पास परचम नबी का चांद सितारा अली का है, परचम नबी का चांद सितारा अली का है। रमजान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है, रमजान पाकिस्तान। जनाब एक बार फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। रमज़ान पाकिस्तान की खुसूसी नशरियात हैं। 21वीं शब है, पहली ताकरात है, मुमकिन शब क़द्र है और मौला कायनात मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम की शहादत का मौका है। दुरूद पाक की कसरत करते रहिए। और आज नाज़रीन क़ससुल कुरान में मैं आगाज़ करने जा रहा हूँ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का क़िस्सा, जिसे आसनल क़सस कुरान कहता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम नाज़रीन सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद, इसहाक़ अलैहिस्सलाम के पोते और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं। अल्लाह ताला ने आपके जो हालात और वाक़यात हैं उसके लिए बाकायदा एक सूरह जो है वो नाजिल फरमा दी कुरान करीम में। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हसब व नसब नाज़रीन दोनों में बहुत आला और ख़ुद भी ज़ाहिर मकाम नबूवत पर फाइज़ है। आपके वालिद माजिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, उनके वालिद सैयदना इसहाक़ अलैहिस्सलाम और फिर उनके वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इस तरह से नाज़रीन ये जो चेन है ये इंतहाई सुनहरी तरीन चेन और सुनहरी तरीन लड़ी बनती है। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा लैया बिनत लैयान बिन फ़ाहिर के इंतकाल के बाद उनकी बहन राहील से निकाह फरमाया और उनके बतन से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप अलैहिस्सलाम के हुस्न का जो इजमाली तस्करा है वो करते हुए फरमाया कि मैंने मेराज की रात में तीसरे आसमान में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखा तो वो ऐसे शख्स थे जिनके हुस्न ने मुझे ताज्जुब में डाल दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जो हुस्न अता फरमाया वो असल में नाज़रीन जहन में रखिए नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का परताव था जो आदम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होता होता चला आ रहा था। वह है ना कि हुस्न यूसुफ़ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। जब सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक नाज़रीन एक कौल के मुताबिक 20 साल और एक कौल के मुताबिक 30 साल जबकि एक कौल के मुताबिक 18 साल भी बताई जाती है तो अल्लाह ताला ने आपको मकाम नबूवत पर फाइज कर दिया। जहन में रखिएगा ये बड़ा एहतियाती जुमला है। लोग अमूमन कहते हैं साहब कि नबूवत दी गई मकाम नबूवत पर, यानी अब उस डेजिग्नेशन पर आप बैठ जाइए। डेजिग्नेशन अल्लाह ताला ने आपके लिए अज़ल से मुंतखब किया। इस बात को कुरान मजीद में सूरह यूसुफ़ की आयत नंबर 22 में यूँ बयान किया है, और जब वो अपने कमाल शबाब को पहुँच गया तो हमने उसे हुक्म नबूवत और इल्म ताबीर अता फरमाया। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर बहुत सारे एहसानात और इनामात और इकरामात किए जिनमें आप अलैहिस्सलाम को कत्ल होने से महफूज रखा, कुएँ से सलामती के साथ आपको बाहर निकाला, मिस्र की सरजमीन में आपको ठिकाना अता किया और ख्वाबों की ताबीर का आपको इल्म अता फरमाया। आप अलैहिस्सलाम को बुराई और बेहयाई से मुकम्मल तौर पर महफूज रखा और अपने चुने हुए यानी चुनीदा जो लोग होते हैं, सिलेक्टिव जो लोग होते हैं, इलेक्टेड जो लोग होते हैं, उसमें आपको मुंतखब फरमाया। इसके अलावा अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को क़ैद खाने से रिहाई अता फरमाई, बादशाह की निगाहों में आपको बहुत ही मुअज़्ज़ज़ बनाया, मिस्र की सरजमीन में इक़्तिदार अता फरमाया और आपके लिए आखिरत में बहुत ज़्यादा अफजल और आला सवाब अता फरमाया। नाज़रीन कराम, जब सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 12 साल और एक रिवायत के मुताबिक 17 साल हुई तो उस वक्त आपने एक खूबसूरत हसीन तरीन ख्वाब देखा और वो ख्वाब जब आपने अपने वालिद माजिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को सुनाया तो आपके वालिद माजिद ने मना फरमा दिया कि ये ख्वाब अपने भाइयों को ना बताना वरना वो आपसे हसद करेंगे। इस ख्वाब का तस्करा कुरान मजीद ने सूरह यूसुफ़ की आयत नंबर 4 में यूँ बयान किया है,
وہ قصہ یوں ہے، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا اے میرے والد گرامی، میں نے خواب میں 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو دیکھا، میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ خواب سن کر والد گرامی نے فرمایا اس کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا۔ اس بات کو قرآن کریم نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 5 میں یوں بیان کیا، انہوں نے کہا اے میرے بیٹے، اپنے یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی پرفریب چال چلیں گے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ نصیحت کرنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے بشارت دیتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا فضل فرمائے گا جیسا کہ اس نے آپ کے اجداد پر فضل فرمایا۔ اس حوالے سے ناظرین قرآن کریم نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 6 میں کچھ اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد کیا ہے کہ اسی طرح تمہارا رب تمہیں بزرگی کے لیے منتخب فرما لے گا اور تمہیں باتوں کے انجام تک پہنچنا یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا، اور تم پر اور اولاد یعقوب علیہ السلام پر اپنی نعمت تمام فرمائے گا جیسا کہ اس نے اس سے قبل تمہارے دونوں باپ یعنی پردادا اور دادا ابراہیم و اسحاق علیہ السلام پر تمام فرمائی تھی۔ بے شک تمہارا رب خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے سگے بھائی بنیامین علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہت ہی غیر معمولی محبت تھی، انتہائی غیر معمولی محبت تھی، اور یہ جو محبت تھی ناظرین یہ دیگر بھائیوں کو چپتی بھی بہت تھی، بہت زیادہ ان کے سینے میں پھانس کی طرح لگا کرتی تھی، یعنی وہ اس سے حسد میں مبتلا ہو گئے تھے، اور کسی طرح سے ظاہر وہ یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ آخر یہ جو سنگن ہوتی ہے بنیادی طور پہ کیا ہے، اور وہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئے، یعنی کسی طرح سے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا جو ہے وہ پتہ لگا لیا اور معلوم ہو گیا، جس سے انہیں محسوس ہوا کہ ان کی بڑی شان ہونے والی ہے، اور اس بنا پر ان کے دل کے اندر وہ جو حسد تھا، وہ جو کینہ تھا، وہ جو بغض تھا، وہ بہت زیادہ بڑھ گیا، اور ایک دن آپس میں کہنے لگے کہ ہمارے والد کو یوسف اور بنیامین علیہ السلام سے زیادہ لگاؤ ہے، بھائیوں کو والد ماجد کا یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرنا بہت زیادہ شاق گزرتا تھا، اس لیے انہوں نے والد صاحب کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے آپس میں مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو ٹھکانے لگا دینے سے ان کے والد یعقوب علیہ السلام کی توجہ ان سب کی طرف ہو جائے گی، یعنی ایک باقاعدہ گیم پلان ان کے اندر شروع ہو گیا۔ اور یہ جو حسد کا معاملہ ہے ناظرین یہ اتنا خطرناک ہوتا ہے، آپ کو یاد ہے نا میں نے ایک واقعہ سنایا تھا قابیل اور حابیل علیہ السلام کا، تو حابیل علیہ السلام کو جس انداز سے قابیل نے قتل کیا، اچھا لوگ اس میں تھوڑا سا مکس کر دیتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا، یہ جو قابیل ہے نا ایکچولی یہی قاتل ہے۔ اب اس کی میں آسان نشانی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قابیل کا نام قاف سے شروع ہوتا ہے، قینچی والی قاف سے، جب آپ قینچی والی قاف کہیں گے اٹ مینس قاتل کی ہی آپ بات کر رہے ہیں، تو پہلا جو حاسد تھا بھائی کے حوالے سے وہ کون تھا؟ قابیل تھا، اور یہاں جو ہے ظاہر حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس میں بھی حسد جو ہے بڑا نمایاں، یعنی حسد انسان کو اس جگہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے کہ جہاں وہ اپنے خون تک کو فراموش کر دیتا ہے۔ بہرحال یہ ایک طویل واقعہ ہے ناظرین، مجھے لگتا ہے کہ یہ سیریز پر مبنی معاملہ چلے گا۔ آتے ہیں قرآن پاک کی طرف۔ یوسف علیہ السلام کا ناظرین قرآن پاک میں جو ذکر ہے اس میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 9 تا 10 میں کچھ یوں بیان ہوا، اب یہی حل ہے کہ تم یوسف علیہ السلام کو قتل کر ڈالو، یعنی بھائی آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ اب یہی حل ہے کہ تم یوسف علیہ السلام کو قتل کر ڈالو یا دور کسی غیر معلوم علاقے میں پھینک آؤ، اس طرح تمہارے باپ کی توجہ خالصتاً تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم توبہ کر کے صالحین کی جماعت بن جانا، یعنی وہ اپنے طور سے زیوم کر رہے ہیں کہ یہ کر بھی لو، کرنے کے بعد توبہ کر لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جو ہے صالحین کی جماعت میں شامل کر دے گا۔ آخر کار ناظرین سب بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے درخواست کی کہ اے والد محترم، کیا آپ ہمارے بھائی یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے؟ حالانکہ ہم تو ان کے خیر خواہ ہیں، آپ اسے کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، وہ خوب کھائے اور کھیلے اور بے شک ہم اس کے محافظ ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کا کچھ دیر کے لیے ذہن میں رکھیے گا ناظرین جدا ہونا بہت زیادہ گراں گزرتا تھا، یعنی آپ اپنی نگاہوں سے ان کو اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے، یہ اتنی شدت کی محبت تھی باپ اور بیٹے، اتنی شدت کی محبت، اور یہ وجہ ہے ناظرین کہ جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہوئے تو آپ کو پتہ ہے تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کی بینائی جاتی رہی، اس کا ذکر آگے جا کے آئے گا۔ بہرحال اس سرزمین میں ناظرین بھیڑیے اور درندے بہت تھے، اور ظاہر ہے مطلب بیٹوں کی اس بات کو سن کے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو ساتھ بھیجنے کا معاملہ تھا، جو درخواست تھی، آپ نے فوراً منع کر دیا کیونکہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ ہونے والا کیا ہے۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 13 میں یوں بیان کیا ہے، اور انہوں نے کہا بے شک
مجھے یہ خیال مغموم کرتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور میں اس خیال سے بھی خوف زدہ ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اس کی حفاظت سے غافل رہو۔ یعنی یہ بات پہلے ہی یعقوب علیہ السلام نے فرما دی تھی۔ بیٹوں نے حفاظت کی یقین دہانی کرواتے ہوئے عرض کی کہ پھر ہم تو کسی کام کے نہ ہوئے اور ہم تو بالکل ناکارہ ہوئے۔ یعنی اب وہ ایموشنل بلیک میلنگ جو ہے وہ بنیادی طور پہ اپنے والد کی کر رہے ہیں۔ چنانچہ ناظرین، تقدیر الہی کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی، اور روانگی کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیض جو تھی وہ قمیض تعویذ بنا کر اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دی۔ یہ قمیض ناظرین جنتی ریشم کی تھی، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اتار کر ان کو آگ میں جب ڈالا گیا تھا تو جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے وہ قمیض لے کر آئے تھے اور آپ کو پہنائی تھی۔ پھر وہ قمیض مبارک ناظرین حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام تک، اور پھر ان سے ان کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں کے ساتھ بھیجا تو قمیض آپ کو دے دی۔ پھر جب تک ناظرین یعقوب علیہ السلام ان کو دیکھتے رہے، یعنی اب ظاہر ہے باپ کی محبت تھی اور ان کو پتہ تھا کہ ہونے والا کیا ہے، تو ان سے رہا نہیں گیا۔ تو جب وہ یوسف علیہ السلام کو اپنے کاندھوں میں سوار کر کے بڑی عزت و احترام کے ساتھ وہ جب بھائی چلے تو یعقوب علیہ السلام بالکل دروازے پہ کھڑے ہو کے اپنے بیٹے کا نظارہ کرتے رہے، اپنے شہزادے کو دیکھتے رہے۔ جب وہ بہت دور نکل گئے، یعنی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، اور یعقوب علیہ السلام جو ہے ان کی نگاہوں میں اب یوسف علیہ السلام نہ تھے، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو زمین پر پہلے دے پٹکا، جس سے ان کی قلبی کیفیت اور ان کی جو عداوت تھی، یعنی جو بغض اور دشمنی اور حسد تھا، وہ مکمل طور پر سامنے آ گیا۔ یعنی جو وہ گیم پلان کر رہے تھے، اب اس کی سمجھ لیجیے یہ منظرنامہ وہ آ گیا ہے کہ یہاں پہ وہ اس کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ظاہر ہے انہوں نے ان کو مارا پیٹا بھی، زد و کوب بھی بہت زیادہ کیا۔ یوسف علیہ السلام ناظرین جس بھائی کی طرف جاتے، جس بھائی کی طرف، اب ظاہر ہے اس وقت وہ اکیلے تھے، تنہا تھے، اور سارے بھائی ایک طرف تھے، تو وہ جب ان سے کچھ کہتے تو وہ ان کو مارتا تھا، تانے دیتا تھا، اور بار بار جو خواب تھا اس خواب کا حوالہ، وہ جو حسد اور بغض کی وجہ بنا، بار بار اس کا حوالہ دیتے، اور یہ کہتے کہ اب اپنے خواب کو بلا کے لے کے آ، اب وہ تجھے جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے چھڑا دے۔ یعنی وہ اس انداز سے جو ہے ان کو پرووک کرتے تھے۔ جب سختیاں ناظرین حد کو پہنچی تو یوسف علیہ السلام نے یہودا سے کہا کہ خدا سے ڈرو اور ان لوگوں کو ان کی زیادتیوں سے روکو، وہ لوگ مارنے سے رک جائیں، میں بہت تھک گیا ہوں۔ لیکن سب نے یوسف علیہ السلام کو کیا یہ کہ ناظرین ایک تاریک جو کنواں تھا اس کے اندر ڈالنے پر اتفاق کر لیا، یعنی تشدد سے رکے، اور رکنے کے بعد اب فیصلہ یہ ہوا کہ ان کو کنویں کے اندر ڈال دیا جائے۔ قریبی ناظرین ایک کنواں تھا جو کنان سے تقریباً 3 فرسنگ یعنی کوئی 9 مائلز کے فاصلے پر تھا، اور اردن کی سرزمین کے اطراف میں واقع تھا۔ اوپر سے اس کا منہ بہت تنگ تھا، یعنی شرنک تھا، لیکن اندر سے بہت وہ کشادہ تھا۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں کنویں میں ڈال دیا۔ اب ناظرین یہاں پر ایک اور منظرنامہ آ رہا ہے، اور بہت توجہ کے ساتھ، بڑی دل جمعی کے ساتھ، بلکہ یوں کہیے کہ عشق کے سمندر میں غوطہ زن ہو کے اس کو سنیے گا کہ اللہ کے حکم سے عین اسی وقت، ایگزیکٹلی اس وقت، یعنی میرا رب تو کن کا مالک ہے نا، وہ تو کہتا ہے ہو جاتا ہے، وہ کسی بات کا محتاج تھوڑی ہے، اس کے نزدیک ٹائم اینڈ اسپیس کا بھی مسئلہ نہیں ہے، یا وقت کی قید بھی نہیں ہے۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً سدرۃ المنتہا سے پہنچے، اور انہوں نے آپ کو کنویں میں موجود ایک پتھر پہ بٹھا دیا۔ یعنی اب آپ زیوم کیجئے کہ کنویں کی مطلب اس کی گہرائی کیا ہوگی۔ لیٹ سپوز اگر مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھ لیں 10 فیٹس ہوگی، 20 فیٹس ہوگی، 30 فیٹس ہوگی، 40 فیٹس ہوگی، 50 فیٹس ہوگی، اس سے زیادہ کیا ہوگا، ایسے ہی ہوتا۔ اچھا اب انہوں نے جب مثال کے طور پہ لیٹس اسیوم اگر 50 فیٹس کی بھی اس کی اونچائی ہے اور انہوں نے پھینکا تو مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ فرکشن آف سیکنڈ کے اندر جو ان کو زمین پہ آ جانا چاہیے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں، وہاں وقت تھما، انہوں نے کنویں میں پھینکا، وہاں جبرائیل امی جو ہیں وہ ہزاروں لاکھوں مائلز دور موجود ہیں، لیکن اللہ کے حکم سے فوری طور پہ ان کے گرنے سے پہلے کنویں میں تشریف لے آتے ہیں اور آ کر یوسف علیہ السلام کو محفوظ کرتے ہیں اور ان کو ایک پتھر پہ بٹھا دیتے ہیں، اور پھر ان کے جو ہاتھ بھائیوں نے باندھ دیے تھے وہ بھی کھول دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے یوسف علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی کہ آپ غمگین نہ ہو، ہم آپ کو گہرے کنویں سے نکال کر بلند مقام، اب وہ بلند مقام کیا ہے وہ آگے جا کے آپ کو پتہ چلے گا، بلند مقام پہ پہنچا دیں گے، اور ان بھائیوں کو حاجت مند بنا کر تمہارے پاس لائیں گے، اور وہ بھی آگے کلائمیکس آئے گا ناظرین کہ وہ بھائی کس انداز سے حاجت مند بن کے آئے۔ بہرحال انہیں تمہارے زیر فرمان کر دیں گے، اور اے پیارے یوسف علیہ السلام ایک دن ایسا آئے گا کہ تم ضرور انہیں ان کا یہ ظالمانہ کام یاد دلاؤ گے جو انہوں نے اس وقت تمہارے ساتھ کیا، اور وہ اس وقت تمہیں پہچانتے، یعنی اس وقت تمہیں پہچانتے نہ ہوں گے کہ تم یوسف ہو۔ یہ بھی منظر آئے گا کیونکہ اس وقت آپ کی شان بلند ہوگی اور آپ سلطنت و حکومت کی مسنت پر ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ آپ کو پہچان نہ سکیں گے۔ ناظرین اس واقعے کو سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 15 میں یوں بیان کیا ہے کہ پھر جب اسے لے گئے اور سب اس پر متفق ہو گئے کہ اسے تاریک کنویں کی گہرائی میں ڈال دیں، تب ہم نے اس کی طرف وہی بھیجی، اے یوسف پریشان نہ ہونا،
ایک وقت آئے گا تم یقیناً انہیں ان کا یہ کام جتلاؤ گے اور انہیں تمہارے بلند رتبے کا شعور نہیں ہوگا۔ کنویں میں ڈالنے کے بعد ناظرین بھائی واپس ہوئے اور یوسف علیہ السلام کا جو اتارا جو کرتا تھا، جو قمیص تھی، ایک بکری کے بچے کے خون میں اس کو انہوں نے رنگا۔ اپنے طور سے انہوں نے گیم پلان کیا تھا، اور لیکن ان کو سمجھ نہیں تھی کہ وہ کر کیا رہے ہیں، اور اس کو چونکہ وہ پھاڑنا بھول گئے، بس اسی طرح سے وہ رنگ کے جو ہے وہ اب چلے۔ رات کے وقت یہ اپنے والد کی طرف لوٹے کہ اندھیری کی وجہ سے انہیں جھوٹا عذر پیش کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ چنانچہ اب اگلا منظرنامہ ہے، جیسے ہی مکان کے قریب پہنچے تو انہوں نے ڈرامیٹیکلی ناظرین بہت رونا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا، چیخنا شروع کر دیا، تاکہ وہ ایک کہتے ہیں نا کہ پہلے سے جو ہے ایک پورا ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کیا جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ناظرین ان کے چیخنے کی آواز سنی تو گھبرا کر فوراً باہر تشریف لائے اور فرمایا، اے میرے بیٹو، کیا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا فرماتے ذرا پھر سنیے گا، اے میرے بیٹو، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تمہیں بکریوں میں کوئی نقصان ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ ارشاد فرمایا، تمہیں کیا مصیبت پہنچی اور یوسف کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہماری اس بات پر یقین نہیں کریں گے۔ یعنی وہ جانتے تھے کہ ظاہر نبی ہیں، ہمارے والد نبی ہیں، یقین تو انہوں نے نہیں کرنا۔ اس واقعے کو ناظرین قرآن پاک نے سورہ یوسف میں آیت نمبر 17 میں یوں بیان کیا ہے، اے ہمارے باپ، ہم لوگ دوڑ میں مقابلہ کرنے چلے گئے اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو اسے بھیڑیے نے کھا لیا، اور آپ تو ہماری بات پر یقین بھی نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہی ہوں۔ اس کے بعد ناظرین بھائیوں نے اپنی سچائی کے ثبوت کے طور پر وہ جو خون میں رنگا ہوا کرتا تھا نا، وہ یوسف علیہ السلام کی جو قمیص تھی ناظرین، وہ بیسیکلی آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، اب ایک اور منظرنامہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام ناظرین وہ قمیض اپنے چہرے مبارک پہ رکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں جو محبت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کی ہے نا، اس کائنات میں وہ ضرب المثل ہے۔ ضرب باپ بیٹے کی اس سے زیادہ عظیم محبت ناظرین، مطلب قرآن نے جس کو ریکارڈ کر دیا، جس محبت کو آپ سوچیے اس محبت کا عالم کیا ہوگا۔ اور یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام کا جو تعلق تھا وہ آگے جا کے وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو کرتا آپ نے چہرے مبارک پہ رکھا تھا نا، یہ کرتا وہی کرتا ہے ناظرین کہ جب یوسف علیہ السلام اس منصب پہ پہنچ گئے جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے دی، اور جب آپ کا قافلہ یعنی یعقوب علیہ السلام کا قافلہ جو ہے وہ جانا تھا مصر کی طرف، اور وہاں سے سارے بھائی جو ہے وہ کرتا لے کے آ رہے تھے، تو میلوں میل کے فاصلے سے اسی کرتے کی خوشبو جو ہے، یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو سون کے آپ نے بتلایا تھا کہ میرے یوسف کے پاس اب مجھے جانا ہے۔ بہرحال وہ قصہ آئے گا آگے، تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ناظرین وہ قمیض اپنے چہرہ مبارک پر رکھ کر بہت زیادہ روئے، فرمایا کہ عجیب قسم کا ہوشیار بھیڑیا تھا جو میرے بیٹے کو تو کھا گیا۔ اب دیکھیں لاجیکل بات ہے، جو میرے بیٹے کو تو کھا گیا مگر قمیص تک کو نہیں پھاڑا اس نے، اور فرمایا کہ میں تمہاری باتوں پر اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ کیا حکمت بھرا جملہ تھا ناظرین۔ چنانچہ چند دن بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے کنویں سے نکلنے کا انتظام ہوا، اور ایک قافلہ ناظرین مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ڈیسٹینیشن پہ لے کے جا رہا ہے نا، جہاں پہ آپ کو منصب دینا ہے، جہاں پہ آپ کو مقام دینا ہے، جہاں پہ آپ کی پوزیشن جو ہے دنیا نے دیکھنی ہے اور رہتی دنیا تک دیکھنی ہے، تو آپ اس کے لیے سارا گیم پلان، ایک پلان بھائیوں کا تھا جو انہوں نے کیا، اور ایک قدرت کا پلان ہے جو اب قدرت کر رہی ہے۔ بیسیکلی ہوا یوں ہے ناظرین کہ ایک قافلہ تھا مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا، وہ راستے میں بھٹک گیا۔ اچھا بھٹکایا بھی جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نہیں، کیونکہ مقصد کچھ اور ہے۔ اس جنگل کی طرف آ نکلا جہاں آبادی سے بہت دور یہ کنواں تھا اور اس کا پانی کھاری تھا، مگر یوسف علیہ السلام کی برکت سے وہ میٹھا ہو گیا تھا۔ یہ سارا قدرت کی بنت ہو رہی ہے۔ جب قافلے والے ناظرین اس کنویں کے قریب آئے اور اترے تو انہوں نے پانی لانے کے لیے ایک شخص کو بھیجا، اس کا نام مالک تھا اور یہ مدین کا بنیادی طور پر رہنے والا تھا۔ جب یہ کنویں پر پہنچا اور پانی نکالنے کے لیے اس نے اپنا ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام وہ ڈول پکڑ کر اس میں لٹک گئے۔ مالک نے ڈول کھینچا تو آپ علیہ السلام کنویں سے باہر تشریف لے آئے۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ اب جو ہے سورج جو ہے وہ ابھرنے والا ہے بنیادی طور پہ۔ جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا تو وہ تو آپ پر فریفتہ ہو گیا، انتہائی خوشی سے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ کیسی خوشی کی بات ہے، یہ تو بہت ہی حسین ترین اور خوبصورت ترین لڑکا ہے۔ مالک اور اس کے ساتھیوں نے ناظرین انہیں سامان تجارت قرار دے کر چھپا لیا تاکہ کوئی اس میں شرکت کا دعویٰ نہ کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اسی جنگل میں اپنی بکریاں چراتے اور آپ علیہ السلام کی نگرانی بھی کرتے تھے، کیونکہ ابھی ان کو معلوم تھا کہ معاملہ کچھ پلٹ سکتا ہے، لہٰذا وہ بکریاں بھی چرانے آتے اور اس بات کو بھی دیکھتے رہتے تھے کہ کہیں یوسف
یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر نہ آ جائیں۔ آج ناظرین جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں نہ دیکھا تو انہیں تلاش کرتے ہوئے قافلے میں پہنچے، وہاں انہوں نے مالک کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اس سے کہنے لگے کہ یہ غلام ہے۔ اب چونکہ لالچ تو اندر ہے نا، یہ غلام ہے اور ہمارے پاس سے بھاگ کر گیا ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے اور بہت نافرمان ہے، تم اگر اس کو خرید لو تو ہم اسے سستا، بہت کم پیسوں کے اندر بیچ دیں گے، پھر اسے کتنی ہی دور لے جاؤ اس کی خبر تک ہمیں سننے میں نہ آئے۔ یعنی وہ چاہتے یہی تھے کہ یہ یہاں سے دور چلے جائیں اور پھر پلٹ کے واپس نہ آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے خوف سے ناظرین خاموش، بالکل خاموش کھڑے رہے۔ جب یہ لوگ خریدنے پر راضی ہو گئے تو بھائیوں نے انہیں کم قیمت پہ، بہت ہی کم قیمت پہ، چند درہموں کے بدلے میں بیچ دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام میں کوئی رغبت انہوں نے نہیں دکھائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ناظرین کے حسن و جمال کی وجہ سے اگر بھائی کثیر سرمایہ بھی مطالبہ کرتے اس کا تو یقیناً قافلے والے ان کو دے دیتے، کیونکہ وہ انتہائی خوبصورت، انتہائی حسین ظاہر ہے اور دکھ بھی رہے تھے، بات یہی ہے، اور وہ فریفتہ بھی ہو گیا تھا مالک اس پہ۔ تو بہرحال لیکن پھر بھی ناظرین بھائیوں نے انہیں انتہائی کم قیمت پہ بیچ ڈالا، اور وہ بھائی دراصل مال کی خواہش نہ رکھتے تھے، بلکہ ان کا جو بنیادی مقصد تھا آپ جانتے ہیں وہ یہی تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جدا کر دیا جائے، اور وہ کامل طریقے سے ان کا جو پلان تھا وہ پورا ہو رہا تھا۔ اپنے سگے بھائی اور یعقوب علیہ السلام کے نور نظر کو انہوں نے فروخت کر دیا۔ یہاں ناظرین میں اس قصے کو روکتا ہوں۔ اب کیا ہوا یہ بڑی اہم ترین بات ہے، کیونکہ اب ایک اور منظرنامہ آئے گا، اور وہ منظرنامہ یہ ہے کہ کیا یوسف علیہ السلام اس قافلے کے ساتھ ہی جائیں گے، اور جانے سے پہلے کیا ان کی اپنے بھائیوں سے ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی تو کیوں ہوگی، اور بھائی کیا کریں گے۔ کیونکہ اب سمجھ لیجئے کہ آپ نے ایک ایک اسٹیپ پہ میرے ساتھ رہنا ہے، اور یہ ایک طویل واقعہ ہے ناظرین، لیکن اس میں اتنے اسباق ہیں صاحب کہ خدا کرے ہم بات کو سمجھ جائیں۔ ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، لوٹ کے انشاءاللہ آتے ہیں، اور پھر مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر پاک کرتے ہیں۔ رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رمضان پاکستان کی خصوصی نشریات ناظرین، اور الحمدللہ آج 21واں روزہ بھی ہم نے اختیار کر لیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اگر یہ واقعتاً شب قدر تھی تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور ہم پر اپنے خاص کرم کی چھیاں اور اس کی برکھا برسا دے۔ مولا کائنات کی ناظرین شہادت، ان کے ذکر پاک کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے، یقین مانیے نہیں کر سکتے، لیکن ایک بات طے ہے کہ جب رسول نے یہ فرما دیا نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بس بات ختم ہو گئی ناظرین۔ دو قبیلے ہیں اور کوئی تیسری بات ہی نہیں ہے، دو قبیل۔ ایک وہ قبیل ہے جو مولا کائنات کے چاہنے والوں کی ہے، اور ایک وہ قبیل ہے جو مولا کائنات کے لیے اف اگر مگر بٹ کرنے والوں کی ہے۔ فیصلہ ہم نے کرنا ہے صاحب، فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہمیں کس قبیل میں شامل ہونا ہے۔ آیا کہ ہم اس قبیل میں جانے چاہتے ہیں جو چاہنے والوں کی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے ماتھے پر مومن لکھ دیا جائے گا، اور خدا نہ خواستہ اگر دل میں کجی ہے اور اف اگر مگر بٹ ہے تو اللہ نہ کرے ہمارے ماتھے پر منافق نہ لکھ دیا جائے۔ شیر خدا داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں ناظرین کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی نصرت کے لیے کھڑا کیا۔ یعنی آپ وہ شیر ہیں، اس لیے تو آپ خود فرماتے ہیں نا کہ انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں، میں وہ شیر ہوں، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام شیر رکھا ہے۔ اور شیر بھی ناظرین مختلف جہتوں پہ مختلف انداز سے ڈیزائن ہوتا ہے، یا یوں کہیے ڈیفائن ہوتا ہے۔ شیر ایک ہی نہیں ہوتا ہے، شیر کی بھی مختلف کیٹیگریز ہیں۔ شیر اگر اپنی کچھاڑ میں اگر بیٹھا ہو نا تو شیر کو اسد کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اسد کہا جاتا ہے۔ وہ شیر اگر اپنی کچھاڑ سے باہر نکل کر چہل قدمی کرنے لگتا ہے تو شیر کو زرغام کہا جاتا ہے۔ وہ شیر اگر دشمن پر نگاہ ڈالتا ہے تو شیر کو زیغم کہا جاتا ہے۔ وہ شیر اگر دشمن کے اوپر لپکتا ہے یعنی اس پر حملہ کرتا ہے تو اسے غضنفر کہا جاتا ہے۔ وہ شیر اگر اپنے دشمن کو دبوچ لیتا ہے تو شیر کو حمزہ کہا جاتا ہے۔
وہ شیر اگر اپنے دشمن کو سانس نہیں لینے دیتا تو اس شیر کو عباس کہا جاتا ہے، اور جو شیر ناظرین اپنے دشمن کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، مکمل طور پہ اس کو نیست و نابود کر دیتا ہے، اسے کچھ اور نہیں بلکہ حیدر کرار کہا جاتا ہے۔ اسی لیے تو پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ پکار اٹھے، اور کیا عقیدت میں پکار اٹھے صاحب، کہتے ہیں کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، مرحب 2 نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، کل کا جمال جس کے چہرے سے ہے عیاں، کل کا جمال جس کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے، اصحاب النجوم کا ارشاد بھی بجا، اصحاب النجوم کا ارشاد بھی بجا، سب سے مگر بلند ستارہ علی کا ہے، ہم فخر مست چاہنے والے علی کے ہیں، ہم فخر مست چاہنے والے علی کے ہیں، دل پہ ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے، اہل حوث کی لقمہ تر پر رہی نظر، اہل حوث کی لقمہ تر پر رہی نظر، نانے جویں پہ صرف گزارا علی کا ہے، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں۔ بہت سے لوگ ہیں نا جو مولا کائنات کے حوالے سے اف اگر مگر کرتے ہیں، تو سن لیجئے، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، اے عرض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس، اے عرض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس، پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے، آثار پڑھ کے مہدی دوراں کی یوں لگا، آثار پڑھ کے مہدی دوراں کی یوں لگا، جیسے ظہور وہ بھی دوبارہ علی کا ہے، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پہ کرم نصیر، تجھ پہ کرم نصیر، یہ سارا علی کا ہے، یہ سارا علی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فیضان سمیٹنے والا بنا دے، بس ذہن میں رکھیے گا ناظرین، کیونکہ وہ انا مدینۃ العلم ولی بابوہا کے تاج پر نگینے کی طرح ہے، نگینے کی طرح، جس نے بھی در مصطفیٰ میں داخل ہونا ہے، یا یوں کہیے کہ در شہر مصطفیٰ سے داخل ہونا ہے، وہ جو در ہے نا ناظرین، اس کا جو باب ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ یہاں بھی ان کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال لیجئے، تو پھر وہاں تو انشاءاللہ ضرور اس غلامی کا توق ہمارے گلے میں رہے گا۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں، اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کے لیے بہت دعا کیا کیجیے، بہت دعا۔ یہ میری ماں ہے، یہ آپ کی ماں ہے، ہم سب کی ماں ہے، اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر، آمین۔ اللہ حافظ۔ کی رحمت آ جائے کردار میں، بات چیت میں نرمی ہو، خوشی ملے سار میں، رمضان کی رحمت آ جائے کردار میں، رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان، رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ غلطی رک جائے روزے کی ڈھال سے، کام ہر ایک اچھا ہو اسی خیال سے، دین تو ہے دنیا میں نیک اعمال سے، رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ ہاتھ کسی کا پکڑو اور امداد کرو، غم کی قید سے خوشیوں کو
آزاد کرو خلق خدا کو دیکھو اللہ یاد کرو رمضان پاکستان اللہ کا احسان